اگر تم نہ ہوتے لاسٹ ایپیسوڈ۔ مونا کے ولیمے میں شرکت کے لیے وہ گھر میں موجود تھا۔ سب لوگ ولیمے میں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ گھر میں اس کے اور کنزا کے حوالے سے پھر بحث شروع ہو چکی تھی۔ وہ عنایت چاچو کی خاموشی پر حیران تھا، کیسے انہیں اپنی بیٹی کی ذرا برابر پرواہ نہیں تھی۔ انہوں نے نہ اس کا دفاع کیا نہ اس سے متعلق کچھ پوچھا۔ ولیمے کی تقریب سے واپس آئے تو سلمیٰ نے پھر اسی موضوع پر بات شروع کی تھی۔ کنزا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ ابتہاج نے تنقیدی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا تھا۔ وہ لڑکی اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی اور یہ لوگ رشتہ جوڑنے کی بات کر رہے تھے۔ اب تو یوں بھی یہ ناممکن تھا۔ رات عنایت چاچو اس کے پاس اسٹڈی روم میں آ گئے۔ ابتہاج، تم نے کیا فیصلہ کیا پھر؟ وہ اصل بات کی طرف آئے تو اس نے بہت غور سے انہیں دیکھا۔ وہ ایک ہارے ہوئے شخص کی طرح دکھائی دیے۔ کس سلسلے میں؟ کنزا کے سلسلے میں۔ دیکھو ابتہاج، اب واپسی کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہاں میری عزت کو جو داغ لگا وہ تمہارے سامنے ہے۔ اس روز ہادیہ نے جو کچھ کیا وہ بھی سب نے دیکھا۔ اب میں کسی اور ذلت کا سامنا نہیں کر سکتا۔ میں نے اسی لیے بزنس اور مکان کے سلسلے میں تم سے علیحدگی کے کاغذات بنوانے کی بات کی تھی۔ ان دو بیٹیوں کے فرض سے فارغ ہو کر میں زندگی کے باقی دن یہاں آرام سے گزارنا چاہتا ہوں۔ بھابھی بتا رہی تھی کہ مونا کے سسرال میں کسی نے سدرا کے لیے بات کی ہے۔ اچھے لوگ ہیں۔ میں اور تمہاری آنٹی کنزا کے لیے تمہارے ہاں کے منتظر ہیں۔ کنزا کی بھی یہی مرضی ہے۔ میں اسی لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ وہ سر جھکائے بول رہے تھے۔ ابتہاج کو دکھ بھی ہوا اور حیرت بھی۔ وہ بھی ہادیہ کو مورد الزام ٹھہرا رہے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے چاچو، ہادیہ نے ایسا کیوں کیا ہوگا؟ ہار چوری کرنے میں اس کا کیا مقصد ہوگا؟ اس نے سوال پلٹا تھا۔ انہوں نے نظریں اٹھا کے دیکھا۔ صوبیہ ایک بہت غریب گھرانے کی عورت تھی۔ شادی ہوئی تو شادی دادی کی مرضی سے انہوں نے ہی رشتہ کیا، اور میری مجبوری یہ تھی کہ ان کی بیماری میں مجھے انہیں ناراض نہیں کرنا تھا، سو شادی کر لی۔ صوبیہ کبھی بھی مجھے بیوی کے روپ میں پسند نہیں تھی۔ مجھے سلمیٰ سے ہی شادی کرنی تھی۔ صوبیہ سے شادی کے بعد جب ہادیہ کی پیدائش ہوئی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اب صوبیہ کی مزید اولاد نہیں ہو سکتی۔ مجھے بہانہ مل گیا اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا۔ میں ہادیہ کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، مگر اتنی چھوٹی بچی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ سلمیٰ نے بھی شرط رکھی کہ اسے ہادیہ کسی صورت برداشت نہیں۔ میں نے صوبیہ کو طلاق دے دی۔ وہ ہادیہ کے ساتھ چلی گئی۔ میں نے ہادیہ کا خرچہ اٹھانا چاہا مگر صوبیہ نے انکار کر دیا۔ میں نے سلمیٰ سے شادی کر لی اور پھر کچھ عرصے کے بعد یہاں سے مستقل انگلینڈ شفٹ ہو گیا۔ سلمیٰ نے بھی 3 بیٹیاں پیدا کیں۔ تب مجھے ہادیہ اور صوبیہ کے ساتھ کی گئی زیادتی کا احساس ہوا، مگر اب سوائے پچھتانے کے کچھ نہیں تھا۔ میں سلمیٰ کے سامنے اس کا نام لینے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ زندگی کا وہ باپ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بند کیا تھا۔ اس روز ہادیہ نے جو کچھ کہا وہ میرے لیے حیران کن نہیں تھا۔ صوبیہ نے خود بھی غربت زدہ زندگی گزاری اور ہادیہ کو بھی زندگی کی آسائشوں سے دور رکھا۔ میں نے جب ہادیہ کو ایک طویل عرصے بعد دیکھا تو دل دکھ سے بھر گیا۔ اس کا حلیہ، اس کی تعلیم، اس کا اعتماد، کچھ بھی تو ایسا نہیں تھا جو مجھے خوشی دیتا۔ اتنے سال مجھ سے اسی گھر سے دور رہی، وہ کیسے رہ سکتی تھی یہاں؟ یقیناً اس کی خالہ خالو نے کسی مقصد کے تحت ہی اسے یہاں بھیجا ہوگا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم اسے دارالامان چھوڑ کر آئے ہو۔ بس ایک نیکی کرو مجھ پر، اس کو اس کی خالہ خالو کے پاس چھوڑاؤ۔ اس کی شادی کے جو بھی اخراجات ہوں گے میں دینے کو تیار ہوں۔ شاید وہ اپنی بہو ہی بنا لیں اسے۔ وہ رضا نامی لڑکا یقیناً اسے یہاں بھیجنے کی سازش میں شامل ہوگا۔ وہ بول رہے تھے اور ابتہاج کو ان کی بزدلی پر رحم آ رہا تھا۔ جی میں کچھ کرتا ہوں۔ اس نے اپنے اور ہادیہ کے حوالے سے کچھ بھی بتانا مناسب نہ سمجھا تھا۔ اور بیٹا، اپنے اور کنزا کے حوالے سے جلد ہی کچھ فیصلہ کر لو۔ وہ بات مکمل کر کے اٹھ گئے۔ وہ ان کی کم ہمتی پر کڑ کے رہ گیا۔ وہ 2 دن بعد گھر واپس آیا تھا۔ ہادیہ کچن میں تھی۔ بی بی سے اس کے متعلق پوچھا تو وہ کچن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی، آپ کے آنے کا بتایا تو کہنے لگی میں خود کھانا بناؤں گی۔ پھر میں نے منع نہیں کیا۔ دلہن بہت خوش ہے آج، بی بی بتا کر چلی گئی۔ وہ دبے پاؤں چلتا پیچھے آ کھڑا ہوا۔ وہ کچھ گنگنا رہی تھی۔ آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے، اس دل میں یوں ہی رہنا تم پیار پیار بن کے۔ وہ بڑی ترنگ میں تھی۔ گہرے نیلے شفون کے سوٹ میں ملبوس، بالوں کو کھلا چھوڑے، ہلکا ہلکا میک اپ کیے وہ کوئی نئی ہی ہادیہ لگ رہی تھی۔ سامنے گلاس میں اس کی ہلکی سی پرچھائی دکھائی دی تھی۔ انشاءاللہ یوں ہی رہوں گا، اس کی آواز پر وہ اچھلی تھی۔ وہ بالکل عقب میں کھڑا تھا اور یقیناً سن چکا تھا۔ وہ ہاتھ میں چمچ پکڑے اس کی طرف مڑی تھی۔ اس کے ساتھ جو رشتہ بن چکا تھا اسی احساس نے چہرے پر گلال بکھیر دیا تھا۔ کیا بنا رہی ہو؟ وہ ڈھیروں شاپنگ بیگ وہیں کچن کے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ کر اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ مٹن کڑھائی بنا رہی ہوں اور میں نے آپ کے لیے کھیر بھی بنائی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، ارے واہ!
میں راستے میں یہی سوچ رہا تھا کہ آج تم سے کوئی فرمائشی کھانا بنواؤں گا، مگر تم نے تو کہے بغیر فرمائش پوری کر دی۔ وہ اسے خود سے قریب کرتے ہوئے بولا، یہ سب کیا ہے؟ وہ ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے پوچھنے لگی۔ تمہارے لیے شاپنگ کی ہے، راستے میں 2-3 ریڈی میڈ سوٹ ہیں، جیولری ہے، میک اپ کی چیزیں ہیں، اور ہاں یہ ایک منٹ، اس نے بات کرتے کرتے جیب میں ہاتھ ڈالا، یہ چھوٹا سا گفٹ ہے تمہارے لیے۔ سونے کا خوبصورت سا لاکٹ اس کے سامنے لہرایا تھا، جس میں چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ جھلملا رہے تھے۔ یہ میرے لیے؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اسے لاکٹ پہنانے لگا۔ یہ تو چھوٹا سا گفٹ ہے، آگے آگے دیکھو ہادیہ ابتہاج۔ وہ مسکرانے لگا، اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ مجھے ہار چوری کے الزام میں سب نے اتنی باتیں سنائیں، مجرم بنا کر سزا بھی سنا دی، میرے کردار کے حوالے سے بھی الزام لگایا، اور آپ نے نہ کوئی سوال کیا نہ صفائی مانگی، اور اب یہ سب نہ کریں ابتہاج، میں اس قابل نہیں ہوں۔ تمہیں کس بات کا ڈر ہے یار؟ میں تمہیں کس قابل سمجھتا ہوں یہ مجھے پتا ہے، اور میرے رب کو۔ تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو، میری زندگی ہو، میری زندگی کا مقصد اور میری کمائی کا بہترین مصرف تم ہو۔ میری کمائی کی بلا اجازت غیر سب سے پہلی حقدار بھی تم ہو، اور یہ حق تمہیں میں نہیں دے رہا، ہمارا مذہب دے رہا ہے ہادیہ۔ وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ مگر جب سب کو پتہ چلے گا، کوئی مجھے قبول نہیں کرے گا، کسی کو میرا آپ کے ساتھ یہ رشتہ قبول نہیں ہوگا۔ آپ کے بات سمجھ نہیں رہے ابتہاج، وہ دل کا وہم زبان پر لے آئی۔ کسی کو قبول ہو نہ ہو مجھے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ آج میں سارے راستے یہی سوچتا آیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ مجھے سب کچھ وقت کے سپرد کرنا ہے ہادیہ، زندگی ہم دونوں کی ہے۔ ہاں، میں تمہاری خالہ کو تمام حالات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ کسی روز چلیں گے وہاں۔ وہ اسے شانوں سے تھام کر کرسی پر بٹھاتے ہوئے بولا۔ وہ اسے وہ سب باتیں بتانا نہیں چاہتا تھا جو عنایت چاچو نے کی تھی۔ اب بس یہ رونا دھونا چھوڑو اور میرے لیے کھانا تیار کرو، میں فریش ہو کے آتا ہوں، پھر ساری شاپنگ دیکھ کر مجھے بتاؤ کہ کیسی لگی۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ جواباً وہ بھی مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آپ کنزا کے معاملے میں کیا جواب دیں گے؟ انکار کر دوں گا اور کیا؟ تمہیں پتہ ہے جب چاچی نے علینا اور محب کا رشتہ کیا تب ان کی پہلی ترجیح میں ہی تھا، مگر میں نے علینا کو ہمیشہ چھوٹی بہن ہی سمجھا۔ تب امی نے چاچی سے محب کے لیے بات کی اور انہوں نے بغیر ناراضگی دکھائے علینا اور محب کے لیے رضامندی دے دی۔ سلمہ آنٹی نے بھی شیزا کے لیے نجمہ پھپھو سے میرے بارے میں کہا، مگر ان کی شیزا نے تو خود ہی ڈھونڈ لیا اپنا ساتھ۔ پھر عنایت چاچو اور سلمہ آنٹی باقی دونوں کو لے کر آ گئے۔ اب وہ کسی صورت میرے ساتھ جوڑ دینا چاہتی ہیں کنزا کو، اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے اس رات وہ سب کچھ کیا، مگر اب تو ویسے بھی یہ ممکن نہیں، تو ظاہری سی بات ہے مجھے انکار ہی کرنا ہے۔ اس نے بے حد سنجیدگی سے بات کی تھی، ہادیہ کے دل کو سکون سا مل گیا، وہ واقعی اس کے ساتھ تھا۔ اماں، مجھے کسی قسم کی کوئی لالچ نہیں ہے، ابا کا جو رویہ تھا وہ غلط تھا۔ اب ہادیہ کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اسے بھیج کر غلطی کی۔ اماں، ایک مرتبہ چلتے ہیں اس کو دیکھنے۔ اماں، شادی تو کرنی ہے نا ایک دن، ایک مرتبہ چل کر ہادیہ کو لے آتے ہیں۔ وہ بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ وہ نماز پڑھ کر تسبیحات میں مصروف تھی۔ بڑے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ تو واقعی بغیر کسی لالچ کے کہہ رہا ہے رتا؟ وہ بے یقینی سے اس کی سمت دیکھنے لگی۔ ہاں اماں، سچ میں نے بہت غور کیا، پھر اس نتیجے پر پہنچا کہ مال و دولت اور مادی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اہمیت ہوتی ہے تو رشتوں کی۔ انسان کے دل کی، اور اماں ہو سکتا ہے نا وہ فون پر خوش ہونے کا، وہاں دل لگا لینے کا جھوٹ بولتی ہو، کیونکہ ہم نے تو اس گھر کا دروازہ اس کے لیے کھولا ہی نہیں خالہ کے مرنے کے بعد، پھر وہ اور کہاں جاتی؟ اسے رہنے کے لیے چھت چاہیے تھی اماں، وہ وہیں فرش پہ بیٹھا تھا۔ ہاں ہو سکتا ہے، اور اگر ان لوگوں نے انکار کر دیا، ہادیہ نے انکار کر دیا تو؟ اماں نے خدشہ ظاہر کیا۔ تو بھی کوئی بات نہیں اماں، کم از کم دل سے یہ بوجھ تو اتر جائے گا نا، ہم نے اس کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھایا۔ وہ صدق کے دل سے کہہ رہا تھا۔ ہاں کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ تیرے ابا کو بھی اب اپنے سخت رویے پر پچھتاوا ہے۔ خیر 1-2 دن تک چلیں گے ہم ہادیہ سے ملنے، تیرا رشتہ لے کے جاؤں گی۔ اماں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تو وہ مسکرا دیا تھا۔ وہ دونوں مجرم بنے کھڑے تھے۔ خالہ کو 1000 باتیں سنائی گئی، رضا کو ہادیہ کا ناکام عاشق کہہ کر گالی بھی دی گئی۔ آخر آپ لوگ بتاتے کیوں نہیں کہ ہادیہ کہاں ہے میری بچی؟ خالہ نے رو رو کر سارا گھر سر پہ اٹھا لیا۔ جس مقصد کے لیے بھیجا تھا نا اسے، وہ پورا نہیں ہوا، خبر مل گئی ہوگی، اور اب آگے رشتہ لے کر، تاکہ ہم بیاہ دیں اور جہیز کے نام پر تم لوگوں کا گھر بھر دیں۔ سعدیہ کا غصہ رضا کی برداشت کا امتحان لے رہا تھا۔ ہمیں آپ لوگوں کی دولت سے کوئی سروکار نہیں ہے آنٹی جی، ہم تو اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی ہادیہ کو لینے آ گئے۔
ہمیں صرف ہادیہ چاہیے، وہ بولے بغیر نہ رہ سکا۔ نجمہ پھپھو نے ابتہاج کا نمبر ملایا تھا۔ ابتہاج، ہادیہ کے رشتہ دار آئے ہیں، اس کی خالہ اور وہی لڑکا رضا، اسے لینے کے لیے آئے ہیں اور اس کا رشتہ لے کے آئے ہیں۔ تم اگر شہر میں ہو تو بتا دو انہیں کہ کس دارالایمان میں چھوڑا تھا اسے۔ پھپھو آپ رضا کو فون دیں، میں اسے سمجھا دیتا ہوں دارالایمان کا ایڈریس۔ ابتہاج کے کہنے پر انہوں نے فون رضا کی سمت بڑھایا تھا۔ ان چاہتوں کے رنگوں میں ہر رنگ میرا تم سے تم تک ہے، میرا جنون کبھی سمجھو تو صحیح، زندگی کا ہر لمحہ تم سے تم تک ہے۔ وہ اس کے عقب میں آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ نظر ہٹنا مشکل تھا۔ آئینے میں اس کا عکس دیکھتے ہوئے وہ مسکرایا تھا۔ وہ لوگ بس پہنچنے والے ہوں گے، تم کھانے کا سارا انتظام دیکھ لو، اور ہاں پلیز خالہ کے سامنے رونا نہیں، وہ لوگ پہلے ہی بہت پریشان ہیں۔ ابتہاج نے تاکید کی تھی۔ وہ اسبات میں سر ہلانے لگی۔ ابتہاج، بڑی نرمی سے اس کا نام لیتے ہوئے وہ اس کی سمت گھومی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ اس کے منہ سے اپنا نام سننا بڑا خوشگوار تھا۔ بولو۔ بس مجھے ایک ہی فکر ہے کہ جس دن سب کو پتہ چلے گا اس دن کیا ہوگا۔ وہ اسی ڈر میں جی رہی تھی، اسی خوف سے اپنی خوشیاں بھی ٹھیک طریقے سے منا نہیں رہی تھی۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا ہادیہ، زندگی میری اور تمہاری ہے۔ میں کوئی کم عمر بے وقوف لڑکا نہیں تھا کہ جلد بازی میں کیے گئے اس فیصلے پر پچھتاتا۔ میں نے جو بھی کیا بہت سوچ سمجھ کر اچھی طرح غور کر کے کیا۔ میں مانتا ہوں کہ اس خبر سے امی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی۔ میری شادی کے حوالے سے ان کے کچھ ارمان تھے، مگر ہادیہ، اگر میں تمہارا ہاتھ نہ تھامتا تو تم خود سوچو کہ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوتا۔ باپ نے بھی ہاتھ کھینچ دیا اور دارالایمان میں زندگی گزارتی تم۔ میرے مذہب میں بھی یہی حکم ہے کہ بے سہارا کو سہارا دو، نکاح کو آسان بناؤ، عورت کی عزت محفوظ کرنے کے لیے اسے تحفظ دو۔ اب تم یہ بتاؤ کہ میں نے کہاں اور کیا غلط کیا۔ ہاں یہ بھی ایک سچ ہے کہ تم سے دل نے ایک رشتہ قائم کر لیا تھا انجانے میں، اور میں اس طرح سب سے چھپ کر اس رشتے کو کوئی نام دینا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر حالات ہی ایسے ہو گئے کہ یہ ضروری تھا، اور میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں کہ یہ سب چھپا کے رکھوں گا، وقت آنے پر بتا دوں گا، مگر میں کسی کی اجازت کا پابند نہیں ہوں۔ تم بے خوف ہو جاؤ، یہ میری زندگی کا سب سے اہم اور ذاتی فیصلہ ہے، کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ میری ذاتی زندگی میں دخل اندازی کرے۔ وہ وہی باتیں دہرا رہا تھا جو نکاح سے لے کر اب تک کئی بار دہرا چکا تھا۔ وہ مسکرا کے رہ گئی۔ شام تک خالہ اور رضا کی آمد ہو گئی۔ خالہ اس سے مل کر رونے لگی۔ تیری خالہ بہت مجبور تھی ہادیہ، تجھے بہت سمجھ کر اکیلے ہی بھیج دیا۔ جب احساس ہوا تو بہت دیر ہو چکی تھی، ہماری وجہ سے، اس رضا کی کم عقلی کی وجہ سے تجھے کیا کچھ نہیں سننا پڑا۔ اس نے مجھے بتائے بغیر تجھے میسج کیا، عقل کا اندھا ہے یہ، تجھ پر کیا کیا الزام لگے میری بچی۔ خالہ روتی رہی۔ اس نے انہیں صوفے پر بٹھایا۔ رضا بھی بہت شرمندہ تھا، وہ سر جھکائے معافی مانگ رہا تھا۔ ابتہاج نے انہیں ساری حقیقت سے آگاہ کیا تھا۔ نکاح کی خبر سن کر رضا کے چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا، آنکھوں میں چمک ماند پڑی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ خود کو سنبھالتے ہوئے انہیں مبارکباد دے رہا تھا۔ میں نے دیر کر دی، مگر میری اس دیر نے تمہارا نصیب کھول دیا ہادیہ۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ابتہاج نہ ہوتے تو آج میرا کوئی ٹھکانہ ہی نہ ہوتا۔ تم لوگ مجھے لینے اور میرا حال دریافت کرنے آؤ گے، مگر خالو شاید دل سے میری ذمہ داری قبول نہ کرتے۔ ہادیہ نے فخر سے ابتہاج کی سمت دیکھتے ہوئے کہا، خوش رہو اور یقیناً رہو گی، تمہیں اپنی خاموشی، صبر اور نیک نیتی کا بہت اچھا پھل ملا ہے۔ رضا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کھانے کے بعد ابتہاج نے خالہ اور رضا کا شکریہ ادا کیا تھا۔ اب آپ نے میرا گھر دیکھ لیا نا، خالہ آتی جاتی رہا کریں۔ انہیں رخصت کرتے ہوئے وہ ان کے گلے لگ کر بولی تھی۔ رضا نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ اسے خوش اور مطمئن دیکھ کر وہ لوگ پرسکون ہو کر واپسی کے لیے رخصت ہوئے۔ وہ سب حیرت سے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ کوئی کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ ابتہاج حسن کے سامنے زبان کھولنا بڑی ہمت کی بات تھی۔ میں کنزا سے شادی نہیں کر سکتا، اور اس کی وجہ میں آپ لوگوں کو بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ اس کا انکار سب کے لیے غیر متوقع تھا۔ اتنے دنوں سے اس کی خاموشی، پھر سلمیٰ کے کہنے پر ہادیہ کو دارالایمان چھوڑ آنا، کنزا کے ذکر پر اور عنایت سے بات کرنے پر کوئی اعتراض نہ کرنا، ان سب کو خوش گمانی تھی کہ وہ جلد ہی ہاں کر دے گا۔ وجہ بھی تو ہوتی کوئی۔ گہری خاموشی کے بعد سلمیٰ کی کاٹ دار آواز نے جیسے سب کو چونکا دیا تھا۔ سعدیہ 2 قدم آگے آ کر بیٹے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وجہ کیا ہے ابتہاج؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ امی، آپ جانتی ہیں مجھے کنزا میں کبھی دلچسپی نہیں تھی۔ میرا پہلے دن سے انکار آپ کے علم میں ہے، مگر انکار کی کوئی وجہ ہوتی ہے ابتہاج؟ کنزا میں کمی کیا ہے؟ میں نے سوچا تھا کہ وقت کے ساتھ تمہاری سوچ بدل جائے گی، مگر وجہ کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں ماں ہوں تمہاری ابتہاج۔ وہ پہلی مرتبہ اس سے یوں بات کر رہی تھی، اور میں دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں۔
وہ اپنے لہجے کی درستگی پر قابو پاتا وہاں سے چلا گیا۔ خاموشی چھا گئی۔ نجمہ پھپھو نے آگے بڑھ کر سعدیہ کو شانوں سے تھام لیا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی ہے یا کوئی کمٹمنٹ کچھ تو ہے۔ وہ ان کی اس بات پر انہوں نے سر جھکا لیا۔ وہ سو کر اٹھی تو 10 بج چکے تھے۔ بی بی نے اس کا ناشتہ لگایا۔ گڈ مارننگ کے الفاظ موبائل کی اسکرین پر جھلملائے تھے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ بال سمیٹ کر پاؤں میں چپل پہن کر وہ واش روم گئی تھی۔ موبائل پر کال آ رہی تھی۔ فریش ہو کر نکلی تو دیکھا کہ ابتہاج کے نمبر سے کال آ رہی تھی۔ عموماً وہ اس وقت فون نہیں کرتا تھا۔ اس نے نمبر ملایا مگر کال نہیں مل رہی تھی۔ اس کا فون بزی جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں بی بی اسے پھر ناشتے کے لیے بلانے آ گئی۔ سورج کی کرنیں گلاس ونڈو سے اندر تک آ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر نیچے کار پورش میں ڈالی تھی۔ آگے پیچھے 2 گاڑیاں اندر داخل ہو رہی تھیں۔ یہ تو بابا اور محیب کی گاڑیاں تھیں۔ خطرے کی گھنٹی بجی تھی۔ اس نے موبائل سے دوبارہ ابتہاج کا نمبر ملایا تھا۔ اس کا فون مسلسل بزی جا رہا تھا۔ یہ نمبر ابتہاج نے نیا لے کر دیا تھا اور وہ اس نمبر سے بس اسے کال کرتی تھی۔ پلیز ابتہاج فون اٹھا لیں۔ وہ اس بار ابتہاج نے فون بند کر دیا تھا۔ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ حیرت سی حیرت تھی۔ دلہن نیچے ابتہاج بیٹے کے گھر والے آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں۔ بی بی ایک بار پھر آئی تھی۔ وہ خوف سے لرزنے لگی تھی۔ کیا پوچھا انہوں نے میرے بارے میں؟ پوچھا کہ ابتہاج گھر ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ پھر پوچھا کہ ابتہاج کے علاوہ کون ہے؟ میں نے کہہ دیا کہ دلہن ہے۔ بی بی نے سادگی سے جواب دیا۔ اوہ بی بی، یہ کیا کیا آپ نے؟ ابتہاج نے آپ کو منع نہیں کیا تھا میرے بارے میں کسی کو بھی بتانے سے؟ وہ رو دینے کو تھی۔ ہاں کیا تھا، مگر اس روز آپ کی خالہ آئیں تو میں سمجھی کہ سب کو معلوم ہو گیا آپ کے نکاح کے بارے میں نے اسی لیے بتا دیا۔ شاید میں نے غلطی کر دی۔ بی بی شرمندگی سے بولی۔ نہیں اب کیا ہو سکتا ہے، یہ فون بھی نہیں اٹھا رہے۔ وہ بے بسی سے بولی تھی۔ پھر بی بی کو اشارہ کرتی باہر نکلی۔ ابتہاج کی غیر موجودگی میں وہ خود کو بہت غیر محفوظ سمجھ رہی تھی۔ نیچے لاؤنج کا منظر واضح تھا۔ سلمہ آنٹی اور کنزا تھی، سعدیہ بریکٹ تائی امی، نجمہ پھپھو اور سدرا۔ ان سب کے ساتھ کوئی مرد نہیں تھا۔ وہ جو سیڑھیاں اتر رہی تھی ان سب کے لیے حیرت کا سامان بن رہی تھی۔ جدید انداز کے سوٹ میں صحت مند چمکتی جلد، کانوں میں بالیاں، گلے میں سونے اور ڈائمنڈ کا لاکٹ، انگلیوں میں انگوٹھیاں، دائیں کلائی میں سونے کا بریسلیٹ، انتہائی قیمتی لباس۔ سلمہ نے سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیا تھا۔ شفون کا دوپٹہ کندھے پر لٹکا تھا۔ اس کے بھورے ریشمی بال بے ترتیبی سے بندھے بھی بہت پیارے لگ رہے تھے۔ اوہ تو میرا خدشہ سچ نکلا۔ چادر کی بکل میں چھپی وہ بودھی سی لڑکی لے اڑی آپ کے بیٹے کو بھابھی۔ سلمہ کی کاٹدار آواز نے ٹانگوں میں سے جیسے جان نکالی تھی۔ تائی امی کی آنکھوں میں انتہا کی نفرت تھی۔ السلام علیکم، آپ لوگ یہاں؟ وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ ہاں کیوں، تمہیں امید نہیں تھی کہ تمہاری چوری پکڑی جائے گی؟ شک تو مجھے اسی دن ہو گیا تھا جس دن ابتہاج نے کنزا کے لیے انکار کیا تھا، مگر ابتہاج کی زندگی میں جو لڑکی ہے وہ تم ہوگی ایسا نہیں سوچا تھا۔ تائی امی نے 2 قدم آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا تھا۔ وہ اس اچانک حملے سے گھبرا گئی تھی۔ اس رات وہ تمہیں دارالامان چھوڑنے جا رہا تھا اور تمہیں آنکھوں پر پٹی باندھنا تو خوب آتا ہے، گنی میسنی دغا باز، ایسی ہی پٹی تم نے میری آنکھوں پر بھی باندھی تھی۔ رو دھو کے ٹسوے بہا کر دوسروں کی ہمدردی لینا تو تمہیں خوب آتا ہے۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے اسے دھکا دیا تھا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور نیچے جا گری۔ صوفے کی بازو ماتھے سے ٹکرائی تھی، خون بہنے لگا۔ اس کی چیخ سن کر بی بی دوڑتی آئی تھی۔ ہادیہ، ہادیہ بیٹی ہوش کرو، کس رشتے سے رہ رہی ہے یہاں؟ ہمدردی اور طرز کو محبت سمجھ کر خود کو کوئی توپ چیز نہ سمجھ لینا۔ تم نے میری بیٹی کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ ابتہاج کی نظر کے قابل تو میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گی۔ سلمہ نے غصے میں اپنے بیگ سے ایک بوتل نکالی تھی۔ بند ہوتی آنکھوں سے اس نے تیزاب کی بوتل کا ڈھکن کھلتے دیکھا تھا۔ کیا کر رہی ہو سلمہ، پولیس کیس بن جائے گا۔ تائی امی نے ان کے بازو کو ایک جھٹکے سے دوسری سمت میں موڑا تھا۔ تیزاب بوتل سے نکل کر صوفے کے لیدر کو کھانے لگا۔ 1-2 چھینٹے ہادیہ کے پاؤں پر بھی گرے تھے۔ ایک دلدوز چیخ اس کے حلق سے نکلی تھی اور وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ کمال کرتی ہیں آپ، اتنا غصہ، اور آپ نے یہ ایسڈ کی بوتل کہاں سے لی؟ ہم یہاں صرف ابتہاج کے انکار کی وجہ دیکھنے آئے تھے، یہ سب کیوں کیا آپ نے؟ سعدیہ کا مارے بوکھلاہٹ کے برا حال تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے غصے سے اچھی طرح آگاہ تھی۔ مجھے عنایت کی پہلی بیوی سے اور اس کی اولاد سے سخت نفرت ہے بھابھی۔ عنایت اتنے سال ہمارے پاس ہوتے ہوئے بھی خود کو اس کا مجرم سمجھتے رہے۔ زبان سے خاموش رہے مگر دل کے اندر کہیں ان دونوں کے لیے ہمدردی زندہ رہی۔ آج یہ لڑکی میری بیٹی کی خوشیوں کی قاتل نکلی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ مگر تم نے… دروازہ کھول کر ابتہاج اندر داخل ہوا تھا۔ کنزا نے اسے دیکھتے ہی ماں کا کندھا ہلا کے انہیں متوجہ کیا۔
وہ جو ان سب کو دیکھ کر حیران تھا، صوفی کی حالت اور قریب بے ہوش پڑی ہادیہ کو دیکھ کر جیسے سب کچھ سمجھ گیا تھا۔ ہادیہ؟ وہ تڑپ کر اس کی سمت بڑھا تھا۔ وہ ٹھنڈی ہو رہی تھی، اپنے بازوؤں میں اٹھا کر وہ پاگلوں کی طرح باہر بڑھا تھا۔ ان سب کو یکسر نظر انداز کرتا وہ ایک لمحے کی دیر کیے بغیر چلا گیا۔ ماما؟ کنزا نے سوالیہ نظروں سے ان کی سمت دیکھا، وہ سب بھی اس کے پیچھے ہی لپکی تھی۔ میرا خیال ہے ہمیں واپس چلنا چاہیے، وہ ابتہاج کے لیے کتنی اہم ہے ہم نے دیکھ لیا، سعدیہ نے مایوسی سے کہا۔ ہمدردی اور محبت میں بہت فرق ہوتا ہے بھابھی۔ سلمیٰ کی آواز پر کنزا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ آپ کی چال الٹ گئی ماما، وہ اس رات میرے اور ابتہاج کے راستے سے ہٹنے کی بجائے ابتہاج کے اور قریب ہو گئی۔ آپ نے اس روز اسے وہاں سے نکالنے کے لیے جو گیم کھیلا اس میں آپ کو بری طرح شکست ہو گئی۔ کنزا گاڑی میں جا بیٹھی۔ شکست نے اس کے اعصاب کو بری طرح شکستہ کیا تھا، وہ سب کچھ بتا گئی تھی۔ سعدیہ نے بے حد حیرت سے سلمیٰ کو دیکھا تھا۔ مطلب وہ ہار اس نے چوری نہیں کیا تھا بلکہ آپ نے؟ اوہ خدایا! وہ بھی معوف ذہن کے ساتھ گاڑی میں جا بیٹھی تھی۔ ہادیہ کے ساتھ کی گئی زیادتی یاد آنے لگی، ابھی کچھ دیر پہلے بھی انہوں نے کیا کیا تھا اس کے ساتھ۔ تہمتوں سے کیا ڈرنا، روشنی کی خواہش میں گھر سے باہر آنے کی کچھ سزا تو ملتی ہے۔ لوگ لوگ ہوتے ہیں، ان کو کیا خبر جانا آپ کے ارادے کی خوبصورت آنکھوں میں بسنے والے خوابوں کے رنگ کیسے ہوتے ہیں، زخم کیسے ہوتے ہیں، کتنے گہرے ہوتے ہیں، کب یہ سوچ سکتے ہیں؟ ایسی بے گناہ آنکھیں گھر کے کونے خدروں میں چپ کے کتنا روتی ہیں، روشنی کی خواہش میں، تہمتوں کے لگنے سے دل کے دوست کو جانا، اب نڈھال کیا کرنا، تہمتوں سے کیا ڈرنا۔ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے وہ بس آنسو بہا رہی تھی۔ وہ اس کے ہاتھوں کو سینے سے لگاتا دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ اس کے ماتھے کی پٹی کو دیکھتے ہوئے وہ خود کو مجرم سمجھ رہا تھا۔ میری بیوی کو اگر کچھ ہو جاتا نا محیب، تو میں ان سب کو نہیں چھوڑتا، اور امی وہ بھی۔ ہادیہ اب عنایت چاچو کی ٹھکرائی ہوئی بیٹی نہیں ہے، وہ میری ابتہاج حسن کی بیوی ہے۔ وہ ہاسپٹل کے کوریڈور میں کھڑا بہت غصے میں تھا۔ محیب اس کے جذبات سمجھ سکتا تھا۔ عنایت چاچو ابھی بھی اتنی ہمت نہیں کر پائے کہ اپنی بیوی کے اس انسانیت سے گرے فعل پر کچھ کہہ سکتے۔ اگر ہادیہ کو کچھ ہوتا نا تو محیب میں نے ذرا برابر بھی لحاظ نہیں کرنا تھا ان کا۔ ابھی تو مجھے ہادیہ نے روک دیا۔ وہ برداشت کی حدوں کو چھوتے غصے کو بمشکل قابو کر پا رہا تھا۔ ہم لوگ اپنے گریبان میں جھانکنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ عنایت چاچو نے بھی کبھی اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ آج بھی خاموش ہے۔ محیب اکیلا ہی آیا تھا وہاں سے۔ سعدیہ اگرچہ شرمندہ تھی مگر وہ ابتہاج سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ چاچی اور علینا بھی اسی بات پر شرمندہ تھی کہ انہوں نے بغیر تحقیق اور تصدیق کے ہادیہ اور رضا پر الزام لگایا تھا۔ ہادیہ ہاسپٹل سے گھر شفٹ ہو جائے تو میں گھر آؤں گا، کم از کم ایک بار تو میں عنایت چاچو کے سامنے ان کی بیوی کی پول کھولوں گا۔ انسان اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی اولاد کی خوشیوں کی خاطر دوسروں کی جان کا ہی دشمن بن بیٹھے؟ انہوں نے ہادیہ کی ایک بار نہیں 2 بار تذلیل کی ہے، اور اس بار تو جان لینے کی کوشش کی ہے۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا اس محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کے کہہ رہا تھا جو اسے ہادیہ سے تھی۔ وہ حق بجانب تھا۔ محیب نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ زندگی میرے لیے کبھی بھی آسان نہیں رہی۔ مجھے ان سب رویوں کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ میرے لیے عزت اور محبت بڑے انمول تحفے تھے۔ یہ دونوں تحفے مجھے آپ نے دیے ابتہاج۔ وہ اسے سوپ پلا رہا تھا، تکیے سے پشت ٹکائے سوپ پیتے وہ نم آنکھوں سے اس کی سمت دیکھ رہی تھی۔ مجھے اور شرمندہ نہ کرو یار۔ اس روز میں نے تمہیں کال کی، میں نے سوات جانے کا پروگرام بنایا تھا، تم نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ پھر جب تمہاری کال آ رہی تھی اس وقت میرا فون کافی دیر بزی رہا۔ میں نے سوچا کہ آرام سے تمہیں کال کرتا ہوں۔ ابھی میں آدھے راستے میں تھا کہ اماں کی کال آئی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ گھر میں کوئی آیا ہے۔ باقی کا راستہ میں نے گاڑی کو فل سپیڈ میں دوڑایا تھا۔ مجھے تمہاری فکر تھی اور وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا۔ وہ سوپ ختم کر چکی تھی، تکیے سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ سر میں درد کی ٹیس اٹھی تھی۔ میں بہت چھوٹی تھی جب سے امی کو محنت مزدوری کرتے دیکھا، وہ آنکھیں موندے بول رہی تھی۔ بہت سے درد تھے جو اپنے چارہ گر کو سنانے تھے۔ اپنی بہن سے کہو یا تو دوسرا نکاح کر لے یا پھر اپنا بوجھ خود اٹھائے۔ میں مزدور آدمی ہوں، اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ صدیق بھائی کی آواز پر ہادیہ کے فیڈر میں دودھ ڈالتی صوبیہ کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے کھڑکی سے ایک نظر باہر صحن میں بیٹھی شازیہ آپا کو دیکھا اور پھر
صدیق بھائی کو۔ وہ بےحد جھنجھلائے ہوئے تھے۔ میری چھوٹی سی دکان ہے، سارا دن خون پسینہ ایک کر کے جیب میں جو پیسے لاتا ہوں وہ بس ہم 3 افراد کا ہی پیٹ بھر سکتے ہیں۔ بجلی کا بل، رضا کی پڑھائی، گھر کا چولہا جلانا، 100 اخراجات ہوتے ہیں، اور اس پر اب یہ دونوں بھی آ گئی ہیں۔ اور صوبیہ اتنی بیوقوف عورت کہ سب کچھ چھوڑ آئی، نہ زیور لیا نہ کچھ اور۔ کیسے لے سکتی تھی؟ عنایت نے بچی کی ذمہ داری سے بھی منہ موڑ لیا، اور صوبیہ نے بھی بچی کے خرچے کی مد میں لینے والی رقم سے انکار کر دیا۔ بھئی بڑی لمبی ناک ہے تمہاری بہن کی۔ صدیق بھائی نے شازیہ کی بات کاٹ کر اندر کھڑکی میں کھڑی صوبیہ کو گھور کے دیکھا تھا۔ اور وہ عنایت، اس نے تو جان چھڑائی اپنی۔ سنا ہے اس نے اپنی پسند سے شادی کر لی اور ولایت چلا گیا اپنی نئی دلہن کے ساتھ۔ وہ بات کر کے باہر نکل گئے۔ صوبیہ نے کھڑکی کی سلاخوں کو تھامے باہر بیٹھی مجبور بہن کو دیکھا۔ ہادیہ کے رونے کی آواز سماعت سے ٹکرائی تھی۔ وہ دودھ گرم کر کے بچی کو گود میں اٹھائے وہیں شازیہ آپا کے پاس آ بیٹھی۔ آپا، میں سوچ رہی تھی کہ اگر کوئی نوکری مل جائے تو میں اپنا اور ہادیہ کا خرچہ اٹھا سکوں۔ صدیق بھائی پر خواہ بوجھ بن گئے ہم دونوں۔ اس کی بات سن کر شازیہ آپا نے شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا۔ بس مہنگائی اور اخراجات سے گھبرا کر ایسی باتیں کر جاتے ہیں وہ۔ دل کے برے نہیں ہیں تمہارے صدیق بھائی، تم دل پہ نہ لیا کرو۔ نہیں آپا، انہوں نے کچھ غلط نہیں کہا۔ مہنگائی کے اس دور میں غریب آدمی کے لیے یہ واقعی بہت بڑا بوجھ ہے۔ کیا کرو گی نوکری اتنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ؟ آپا نے سنجیدگی سے اس کی سمت دیکھا۔ کہیں پتہ کرے نا آپا، اتنا بڑا شہر ہے، کہیں تو مل جائے گی نوکری کسی فیکٹری میں۔ اس نے گود میں سوئی ہادیہ کی سمت دیکھا۔ اس کے لیے بہت محنت کرنی ہے مجھے، یہ دھتکاری ہوئی بچی ہے آپا، مجھے اسے بہت محبت دینی ہے۔ میری زندگی میں تو پھر کئی رشتے ہیں، سب سے بڑھ کر آپ اور خود میری بچی، مگر اس کی زندگی میں میرے بعد کون ہوگا؟ میں اس کے لیے کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ وہ بڑی مشکل سے آنسوؤں پر بند باندھے ہوئی تھی۔ اچھا، میں صبح کرتی ہوں کسی سے بات۔ یہ اگلی گلی میں ایک بیوہ ہے، وہ گارمنٹس فیکٹری میں کام کرتی ہے، میں صبح جاؤں گی اس سے بات کرنے۔ شازیہ آپا نے حامی بھر لی۔ وہ زندگی کے نئے امتحان کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ شازیہ آپا کی شادی بھی غیر خاندان میں ہوئی تھی۔ آپا کی شادی کے بعد ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے لیے رشتے کروانے والی نے عنایت حسن کا رشتہ دکھایا تو اماں ان کے خاندان، بڑے سے گھر اور رکھ رکھاؤ سے اتنا متاثر ہوئیں کہ اپنی بیٹی کے نصیب پر سجدہ شکر کر گئیں۔ رشتے کے بعد ان لوگوں نے اتنی جلدی کی کہ اماں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اماں کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں؟ عموماً جب لڑکے والے جلدی کریں تو ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ لڑکا بمشکل قابو آیا ہے، کہیں وہ لوگ لڑکے کی مرضی کے خلاف تو نہیں کر رہے رشتہ۔ آپا نے سنا تو دل کا خدشہ بیان کر دیا، وہ بھی دہل گئیں۔ ایسے کیسی باتیں کر رہی ہو شازیہ، کیا کمی ہے میری صوبیہ میں؟ وہ لڑکے کی ماں بتا رہی تھی کہ ان کے لڑکے نے باہر جانا ہے شادی کے بعد، بس اسی لیے جلدی کر رہے ہیں وہ لوگ۔ اماں نے تسلی دی، پھر ساری زندگی کی جمع پونجی لگا کر اماں نے اسے بیاہ دیا۔ اسے بیانے کے چکر میں اماں نے اپنا 3 مرلے کا مکان بیچ دیا، زیور، بارات کا کھانا، جہیز کا سامان، ہر کام خوش اسلوبی سے ہو گیا۔ اس کا دل خون کے آنسو روتا رہا۔ اماں، اب تو کہاں رہے گی؟ پاگل نہ ہو تو رہنے کے لیے ایک چھت چاہیے ہوتی ہے۔ کرائے کا مکان لے لوں گی یہاں شازیہ کے گھر کے ساتھ۔ تو چلی جائے گی رخصت ہو کر دوسرے شہر، کرائے کا مکان؟ ذرا سوچ صوبیہ، میرے بعد تیرا میکہ شازیہ کے دم سے ہے اور شازیہ کا میکہ تیرے دم سے۔ میرا یہ مکان تو ویسے ہی بے آباد ہو جاتا، بند ہو جاتا، تیرا جب جی چاہے شازیہ کے ہاں آ جایا کرنا۔ اور اماں کی بات دل کو لگی تھی، وہ خاموش ہو گئی۔ شادی ہوئی تو پتہ چلا کہ خوشیاں اس کے مقدر میں ہی نہیں تھیں۔ عنایت پہلے سے ہی کسی کو پسند کرتا تھا، مگر وہ لڑکی اس کی ساس کو پسند نہیں تھی۔ ماں کے کہنے پر ان کی پسند کی دلہن تو لے آیا، مگر اسے دل میں جگہ نہ دے سکا۔ اس کی گود میں ہادیہ آئی تو کچھ ایسی پیچیدگی ہو گئی کہ وہ دوبارہ ماں نہ بن سکتی تھی۔ ساس کی آنکھیں موندتے ہی عنایت نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ اگر بیٹا ہو جاتا تو شاید میں خاموشی اختیار کر لیتا، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ مجھے تو یہ شادی ہی نہیں کرنی تھی، بس ماں کی خوشی کے لیے خاموش رہا۔ میں اس بچی کے اخراجات اٹھانے کے لیے تیار ہوں، مگر اب تمہارا ساتھ مجھے قبول نہیں۔ وہ بڑی بے رحمی دکھا رہا تھا۔ صوبیہ کے اندر جیسے کوئی امیدوں کا شہر آن کی آن میں ملیا میٹ ہوا تھا۔ میں کہاں جاؤں گی عنایت؟ امی کی وفات ہو چکی ہے، گھر ہمارا بک چکا ہے، وہ اس کے قدموں میں گر گئی۔ مجھے اس طرح رو کر نہ دکھاؤ صوبیہ، میں وقتی ہمدردی سے پسیج پی گیا تو کوئی فائدہ نہیں۔ تمہارا کوئی مقام نہیں ہے میری زندگی میں۔ تم اس طرح موم کر کے میری اور اپنی دونوں کی زندگیاں برباد کرو گی۔ اور پھر وہ خاموش ہو گئی۔ وہ پتھر سے سر پھوڑ رہی تھی، وہ خاموشی سے اس کی زندگی سے نکل گئی۔ اس نے ہادیہ کا خرچ لینے سے بھی انکار کر دیا۔ اولاد کو محبت کی اور باپ کے سائے کی ضرورت ہوتی ہے عنایت حسن، روپیہ تو تھوڑا بہت میں بھی کما ہی لوں گی اس کے لیے۔ اس نے فون پر اس سے آخری بات کی تھی۔ بری کا زیور جو اس کی ساس نے اس کی ملکیت کر دیا تھا وہ بھی دے آئی، حق مہر کی رقم وہ پہلے ہی معاف کر چکی تھی۔
بے سر و سامان کڑی دھوپ میں تنہا کڑی تھی۔ شازیہ آپا اور صدیق بھائی کے اپنے حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ وہ ان دونوں کا بوجھ بھی اٹھا سکتے۔ ان حالات میں اماں کا مکان بہت یاد آیا۔ صدیق بھائی کی باتوں سے گھبرا کر اس نے نوکری کی بات کی تھی۔ آپا نے بھی سمجھداری سے کام لیتے ہوئے اسے نوکری کی اجازت دے دی۔ اپنے شوہر اور گھر کے حالات سے اچھی طرح واقف تھی۔ جلدی اسے ملازمت مل گئی۔ گارمنٹس فیکٹری کے پاس ہی چھوٹا سا مکان بھی کرائے پہ مل گیا۔ وہ اپنی تنخواہ سے مطمئن تھی۔ فیکٹری سے واپسی پر گھر میں بھی سلائی کا کام شروع کر دیا۔ اپنے جہیز کا سامان منگوا کر گھر سیٹ کر لیا۔ ہادیہ پاؤں پاؤں چلنے لگی تھی۔ تم دوسری شادی کر لو صوبیہ، میری نظر میں ایک رشتہ ہے۔ آپا نے ایک دن صحن میں کھیلتی ہادیہ کو دیکھتے ہوئے اسے مشورہ دیا تھا۔ نہیں آپا، اب یہ بات دوبارہ نہ کیجیے گا۔ ہادیہ کا سگا باپ اس کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکا تو کوئی اور کیا رکھے گا؟ میں خود اسے پال پوس کے پڑھا لکھا کے بڑا کروں گی۔ مجھے کسی سے کوئی مدد اور ہمدردی نہیں چاہیے، اور رہ گئی بات میری، تو میں نے ایک بار شادی کر لی، اب اعتبار اٹھ گیا اس رشتے سے۔ وہ قمیض کی ترپائی کرتے ہوئے بولی۔ آپا کا دل دکھ کے رہ گیا۔ مگر اکیلی عورت کی زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے صوبیہ۔ انہوں نے سمجھانا چاہا۔ نہیں آپا، خدا مددگار ہے، میں اکیلی نہیں ہوں۔ سب لوگ بہت عزت کرتے ہیں، محلے والے، آس پڑوس والے جانتے ہیں کہ آپ اور صدیق بھائی میرے اپنے ہیں۔ میں نے ملازمت کی وجہ سے فیکٹری کے قریب مکان لیا ہے کرائے پر، اور آپا آپ کا یوں گاہے بگاہے چکر لگا لینا لوگوں کو اور بھی محتاط کر دیتا ہے۔ وہ ابھی بھی ان کی مشکور تھی۔ شرمندہ نہ کرو صوبیہ، وہ سر جھکا گئی۔ ہم تو پہلے ہی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکے، اور میں شوہر کے سامنے ایسی مجبور ہوئی کہ خود تمہیں زمانے کی ٹھوکریں کھانے کے لیے گھر سے نکال دیا۔ ارے نہیں آپا، میں خوش اور مطمئن ہوں۔ آپ خود کو الزام نہ دیں، جو دکھ قسمت میں لکھے ہوں ان کو جھیلنا ہی پڑتا ہے۔ بس آپ یہ دعا کریں کہ میں ہمت نہ ہاروں، مضبوط رہوں، اور میری بچی کا نصیب میرے جیسا نہ ہو۔ وہ معصوم سی ہادیہ کو نظروں کی حصار میں لیتے ہوئے بولی۔ آمین۔ آپا نے صدق کے دل سے دعا دی تھی۔ ہادیہ اسکول جانے لگی تھی، اس کے اخراجات بڑھ رہے تھے۔ صوفیہ زیادہ محنت کرنے لگی۔ صدیق بھائی نے اتنی مہربانی کی کہ ہادیہ رضا کے ساتھ اسکول سے ان کے ہاں چلی جاتی اور صوفیہ کی واپسی تک وہیں رہتی۔ کبھی صدیق بھائی جو کڑوی کسیلی بات کر جاتے تو وہ رضا کی مٹھی میں 150 تھما کر کہتی، کچھ کھا لینا، میں اپنی خوشی سے دے رہی ہوں، اور اس پر وہ کچھ دن خاموش رہتے۔ دن مہینوں کے قالب میں ڈھلتے رہے اور مہینے سال بن کر گزرتے رہے۔ ہادیہ کالج میں آ گئی۔ خود صوبیہ وقت سے پہلے ہی بوڑھی ہو گئی۔ بے تحاشا محنت، خوراک کی کمی اور تنہائی نے ساری قوت اور جوانی چھین لی۔ میں نے رات تمہارے بھائی صاحب سے ہادیہ اور رضا کے رشتے کے سلسلے میں بات کی، وہ نہیں مانے۔ خود رضا بھی بدک گیا۔ ان کا خیال ہے کہ ہادیہ سے شادی کر کے انہیں کیا ملے گا۔ میں مجبور تھی، خاموش ہو گئی۔ تمہارے دل میں اگر ایسا کوئی خیال تھا تو اسے نکال دو صوبیہ۔ شازیہ آپا باقاعدہ رو رو کر ہاتھ جوڑے معافی مانگتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ارے کیا کرتی ہیں آپا، میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا۔ ہاں یہ ضرور سوچتی ہوں کہ میری زندگی میں تو آپ ہیں، خود ہادیہ ہے۔ میں نے اماں ابا کا پیار دیکھا ہے، اپنی زندگی کی، اپنی شادی کی خوشیاں چاہے چند دنوں کے لیے ہی صحیح محسوس کی ہیں، مگر ہادیہ، اس کا کیا ہوگا؟ اس کی زندگی میں میرے بعد کون ہوگا؟ میں آپ کی مجبوریوں کو اچھی طرح سمجھتی ہوں، اس لیے میں نے کبھی آپ کی طرف سے کوئی امید نہیں لگائی۔ وہ ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ خدا کرے ہادیہ کے نصیب میں کوئی بہت قدردان شخص ہو، بہت محبت کرنے والا، کوئی ایسا جو اس کی زندگی کے محرومیوں کو، دکھوں کو سمیٹ کر خوشیاں دے، اتنا سکھ دے کہ وہ زندگی کے ان مشکل دنوں کو بھول جائے۔ وہ دور آسمان کی سمت دیکھتے ہوئے بولی۔ آمین۔ شازیہ آپا نے بھی دل سے آمین کہا تھا۔ آپا ایک وعدہ کریں، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو آپ ہادیہ کی شادی کسی بہت اچھے انسان سے کر دینا۔ میں نے اس کے لیے اتنا تو جوڑ ہی رکھا ہے، اور اگر کوئی ایسا قدردان نہ ملا تو اسے اس کے ددیال بھیج دینا۔ وہاں اس کی تایا تائی چاچو کوئی تو ہوگا جو اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دے گا۔ اور ہاں، اس کی ایک پھپھو بھی ہیں، اس وقت وہ غیر شادی شدہ تھیں، پتہ نہیں اب کہاں ہوں گی۔ وہ دور آسمان میں کچھ کھوج رہی تھی۔ اگر واپس ہی بھیجنا ہے تو پھر لے کیوں آئیں؟ میں نہیں لائی تھی آپا، اس کے باپ کی زندگی میں اس کی جگہ نہیں تھی، گنجائش نہیں تھی، اور اب اگر واپس بھیجوں گی تو اس کے تایا تائی کے پاس، کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور آپا اگر ایسا ہوا بھی تو ہادیہ کوئی حق لینے نہیں جائے گی، بلکہ صرف چھت کے لیے جائے گی، سر چھپانے کے لیے۔ میں آپ کو ان کا ایڈریس دے دیتی ہوں۔ ہاں اگر ایسا بھی نہ ہو سکا تو آپ اسے کسی یتیم خانے یا دارالامان چھوڑ آئیے گا، آگے جو ہوگا وہ اس کی قسمت۔ صوبیہ کی باتیں سن کر آپا کا دل دہل گیا۔ خدا نہ کرے صوبیہ، خدا تمہیں لمبی عمر دے، اپنی بیٹی کے سر پر سلامت رکھے، اپنے ہاتھوں سے رخصت کرو اپنی بیٹی کو۔ اور وہ لوگ اگر اتنے ہی اچھے ہوتے تو خون کی کشش ہوتی ان لوگوں کو، کبھی تو ہادیہ سے ملتے، بس تم خدا پہ چھوڑ دو۔
وہ بہتر سبیل نکالے گا، آپا نے اسے دلاسا دیا۔ ہادیہ نے BA کر لیا تھا۔ خالہ بریکٹ شازیہ آپا لاکھ چاہنے کے باوجود اسے اپنی بہو نہ بنا سکتی تھیں۔ ہادیہ کے لیے ایک دو جگہ بات چلائی مگر غربت اور بے سہارا عورت کی بیٹی کو ایک بار دیکھ کر کوئی دوبارہ نہ آتا تھا۔ ایسی کیا وجہ تھی کہ باپ نے بچی کو بھی چھوڑ دیا؟ لوگوں کی باتوں نے صوبیہ کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بستر سے جا لگی۔ آپا، لوگ الزام تراشی میں، تہمت لگانے میں فنکار ہوتے ہیں۔ دوسرے کے دل پر کیا بیت رہی ہے انہیں آپا، ہادیہ عنایت ہی کی اولاد ہے اور اسے میرے بعد اسی کے گھر ہونا چاہیے۔ میری زندگی میں اس نے ہادیہ کی خبر گیری نہیں کی۔ وجہ میں تھی، میری انا تھی، مگر جب اسے پتہ چلے گا کہ میں نہیں رہی تو وہ ہادیہ کے سر پہ ہاتھ ضرور رکھے گا۔ وقت انسان کو نرم بنا دیتا ہے آپا، اسے میرے بعد صداقت ہاؤس بھیج دینا۔ آخری دنوں میں اس نے وعدہ لیا تھا۔ آپا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ صوبیہ نے دنیا سے ناتا توڑا تو ہادیہ پر قیامت ٹوٹ گئی۔ وہ بالکل اکیلی ہو گئی۔ چند دن کے لیے میں ہادیہ کو ساتھ لے چلوں؟ خالہ نے صدیق خالو سے پوچھا تھا۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو شازیہ، تمہاری بہن نے صوبیہ کے نام پر جو 1.5 لاکھ جوڑ رکھا تھا وہ اس کی اپنی بیماری اور کفن دفن میں خرچ ہو گیا۔ گھر لے جاؤ گی تو ذمہ داری اٹھانی پڑے گی۔ جہیز کہاں سے بناؤ گی؟ جوان لڑکی کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور رضا کے معاملے میں تو تم سوچنا بھی مت۔ اسے تو میں کسی کھاتے پیتے گھرانے میں بیاہوں گا۔ لوگوں کے گھر جہیز سے بھرتے دیکھے ہیں میں نے، اور تم چلی ہو ہمدردی دکھانے۔ اپنی اولاد کا مستقبل بہتر بنانے کے بارے میں سوچو بے وقوف عورت۔ وہ دبی دبی آواز میں خالہ سے غصے میں بات کر رہے تھے۔ BA پاس ہے، نوکری کر کے اپنا گزارا کر لے گی۔ ہاں، اور یہ بھی سوچو کہ جوان ہے، خوبصورت ہے، اگر خود تمہارا بیٹا فدا ہو گیا اس پر تو ہاتھ ملتی رہ جاؤ گی۔ خالو کو وہ کسی صورت برداشت نہیں تھی۔ پھر میں اسے بھیج دوں گی اس کے ددیال۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بولی۔ صوبیہ کی خواہش بھی یہی تھی کہ میں اسے بھیج دوں اس کے ددیال، ایڈریس ہے میرے پاس۔ وہ بات ختم کر کے اٹھ گئی۔ ہاں بھائی، جب اس کی آخری خواہش تھی تو ٹھیک ہے۔ صدیق خالو نے جان چھڑائی تھی۔ وہ خالہ کو باہر آتا دیکھ کر دروازے سے ہٹ گئی تھی۔ دیکھ ہادیہ، آیت الکرسی پڑھتی رہنا بیٹا، اور یہ موبائل پاس رکھنا، اور دیکھ اگر کوئی تجھے قبول نہ کرے یا کوئی تیرا اپنا وہاں ہو ہی نہ تو گھبرانا نہیں، واپس آ جانا، میں کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لوں گی۔ خالہ نے بس میں بٹھاتے ہوئے چاروں کل پڑھ کر اس پہ پھونک ماری تھی اور خوب تاکید کی تھی۔ جی خالہ، یہ 10,000 ہیں، تیرے اپنے ہیں بیٹا، صوبیہ کی جمع کی گئی رقم سے بچے ہیں، رکھ لو۔ بس کا کرایہ تو میں نے دے دیا ہے، آگے کام آئیں گے۔ وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی۔ ساتھ بیٹھی ہمدرد سی خاتون نے تصویر روک کر ان کی سمت دیکھا۔ فکر نہ کریں بہن جی، میں خیال رکھوں گی آپ کی بچی کا، لگتا ہے پہلی مرتبہ اکیلی سفر کر رہی ہے۔ میں لاہور تک اس کے ساتھ ہی رہوں گی۔ ان شفیق خاتون کا وجود اس وقت خالہ کو فرشتہ محسوس ہوا تھا۔ بہت شکریہ بہن جی، خدا آپ کو خوش رکھے۔ بس اسٹارٹ ہو گئی۔ خالہ نے بھیگی آنکھوں سے اسے رخصت کیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر کھڑکی سے انہیں ہاتھ ہلاتی رہی، پھر ان کی تاکید کے مطابق آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ خاتون نے اسے پانی کی بوتل تھماتے ہوئے تسلی دی تھی۔ فکر نہ کرو بیٹا، انشاءاللہ ہم خیریت سے منزل پہ پہنچیں گے۔ اور اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لاہور پہنچ کر انہی خاتون نے اسے رکشہ کروا دیا تھا۔ فی امان اللہ۔ اسے رخصت کر کے وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ صداقت ہاؤس کے باہر اترتے ہوئے دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ وہ گھر تھا جہاں سے اس کی ماں کو اسے نکالا گیا تھا۔ آج قسمت پھر اسی در پر لے آئی تھی۔ دھڑکتے دل سے اس نے بیل پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہادیہ اب کافی بہتر تھی۔ اس کے ماتھے کا زخم بھی ٹھیک ہو رہا تھا اور پاؤں کی سکن بھی بہتر تھی۔ اسے اس حالت میں تنہا چھوڑ کر جانا بھی مناسب نہیں تھا۔ گھر سے کال آئی تو اس نے ڈسکنیکٹ کر دی۔ سعدیہ کی کال پر ہادیہ نے اشارہ کیا، اس نے اٹھا لیا۔ السلام علیکم امی۔ وہ جب لاڈ میں سعدیہ سے بات کرتا تھا تو ماما کہتا تھا۔ وہ اس کے انداز تخاطب سے سمجھ گئیں کہ وہ غصے سے بھرا بیٹھا ہے۔ ہادیہ کیسی ہے بیٹا؟ وہ جیسی بھی ہے، آپ کو اس سے کیا مطلب؟ نہ چاہتے ہوئے بھی لہجے میں سختی در آئی تھی۔ ہادیہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے ماں سے بدتمیزی کرنے سے منع کیا تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں ابتہاج، مجھے تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ سب سلمیٰ کی چال تھی۔ وہ واقعی شرمندہ تھی، وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ تمہارے عنایت چاچو نے یہاں ڈیفینس میں گھر لے لیا ہے، وہ وہاں چلے گئے ہیں۔ سلمیٰ بہت غصے میں تھی۔ ہادیہ کو لے کر وہ عنایت سے بھی بہت لڑی تھی۔ وہ اسے بتا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ میں ویکینڈ پہ آؤں گا، قدرے نرمی سے بولتے ہوئے اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ ہادیہ سو چکی تھی۔ اس کا تکیہ سیدھا کر کے لائٹ آف کر کے وہ باہر نکل گیا۔ ہادیہ پر ہونے والے اس ظلم کا حساب برابر کرنا تھا۔ وہ ویکینڈ پہ گھر گیا تھا۔ ایک عدالت لگی تھی۔
تو اس رات تم نے اسے دارالامان نہیں چھوڑا تھا؟ نجمہ پھپھو نے بات شروع کی تھی۔ ویسے تو میں کسی کو بھی جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، مگر آپ لوگ اگر عدالت لگا کر مجھے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کی تسلی کے لیے میں بتا دیتا ہوں کہ اس رات میں ایک ہی پل میں سلمیٰ آنٹی کی ساری چال سمجھ گیا تھا۔ آپ سب کی آنکھوں پر بھی پٹی بن چکی تھی، اس لیے میں نے کوئی صفائی دینی یا ہاتھیہ کی حمایت کرنی ضروری نہیں سمجھی۔ آپ لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ میں اسے دارالامان چھوڑ آیا، مگر اس رات میں اسے اپنے گھر اسلام آباد لے گیا تھا۔ کم از کم مجھ میں اتنی انسانیت باقی تھی کہ میں اس کو یوں اپنوں کے ہوتے ہوئے لاوارثوں کی طرح اور بے سہارا لوگوں کی طرح دارالامان میں چھوڑ آتا۔ اگلی شام جب مونا کی بارات اور محیب اور علینا کا ولیمہ تھا، میں نے ہاتھیہ سے نکاح کر لیا۔ یعنی اس روز تم ضروری کام کا بہانہ کر کے اپنے نکاح کے لیے گئے تھے؟ کنزا نے کٹیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ میرے لیے وہ بہت ضروری کام تھا۔ ہادیہ اب کسی کی دھتکاری ہوئی بے سہارا لڑکی نہیں ہے جسے اس کا باپ بھی اپنانے کو تیار نہیں، بلکہ وہ میری بیوی ہے، ہادیہ ابتہاج۔ میں آپ سب کو بتانے کا بھی پابند نہیں تھا۔ ہاں، ماما کو بتانا چاہتا تھا، مگر آپ سب نے مل کر اس روز جو کچھ کیا اس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ بات کے آخر میں سلمیٰ کی طرف گھوما تھا۔ اور آپ، مجھے تو چاچو کا لحاظ مار رہا ہے، ورنہ میں آپ کو سلاخوں کے پیچھے کروانے میں 1 منٹ کی دیر نہ کرتا۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا تھا، وجہ چاچو نے اسے کندھے سے پکڑ کر قابو میں کیا تھا۔ دیکھ رہے ہیں آپ اس آوارہ اور بدچلن لڑکی کے لیے جس کا عاشق یہاں گھر تک آ گیا، جس نے اسے اپنے جال میں جکڑ لیا، یہ مجھ سے بدتمیزی کر رہا ہے۔ سلمیٰ نے عنایت کی سمت دیکھا۔ خبردار، میں اب مزید ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ اسے الزام لگانے سے پہلے آپ اپنی اولاد کی طرف بھی دیکھیں۔ آپ کی بیٹی بھی ایک غیر مذہب کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔ منہ چھپاتے دوسری بیٹیوں کو سنبھالے یہاں آئے آپ لوگ، اور یہاں آتے ہی آپ بھول گئیں کہ بد کردار ہادیہ نہیں آپ کی اپنی بیٹی ہے۔ ہادیہ سے نفرت کی وجہ صوبیہ چچی ہے نا، اور دوسری وجہ ہادیہ کا وراثت میں حصہ دار ہونا، اور تیسری اور سب سے اہم وجہ میں یعنی ابتہاج حسن۔ تو کان کھول کے سن لیں آپ سب، ہادیہ کو کسی قسم کے حصے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرا سب کچھ میری بیوی کا ہے۔ وہ آپ لوگوں سے بس سر چھپانے کے لیے چھت مانگ رہی تھی جو آپ لوگ نہ دے سکے، بلکہ اس کی چادر بھی اتارنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے نکاح کی چادر بھی اڑائی اور اپنا اسلام آباد والا گھر اس کے نام کر کے چھت بھی دے دی۔ اب اگر کسی نے ہادیہ کو ذرا برابر نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی نا، تو یاد رکھیے گا وہ اب کوئی بے سہارا روتی دھوتی لڑکی نہیں ہے، بلکہ میری ابتہاج حسن کی بیوی ہے۔ وہ اپنے الفاظ پر زور دے کر بول رہا تھا۔ وہ ایک چال باز عورت کی چال باز بیٹی ہے۔ سلمیٰ ابھی بھی خاموش نہیں ہوئی تھی، مگر اس بار ابتہاج سے پہلے ہی عنایت چاچو نے انہیں بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا تھا۔ خاموش، میں آج تک تمہاری ہر بدتمیزی برداشت کرتا رہا۔ تم نے شادی کے لیے شرط رکھی اور میں نے تمہاری خاطر اپنی بیوی کو خود سے دور کر دیا۔ ساری زندگی چاہ کر بھی اس سے رابطہ نہیں کر سکا۔ تم نے کیا دیا؟ تم نے بھی تو بیٹیاں ہی دی مجھے۔ یہ میری کم عقلی تھی، میری جہالت تھی۔ اولاد تو مرد کا نصیب ہوتی ہے۔ میں نے صوبیہ کا دل دکھایا تھا، مجھے سکھ کیسے مل سکتا تھا؟ اس نے تنہا رہ کر ایک با کردار زندگی گزاری، بیٹی کو بھی مضبوط کردار کا مالک بنایا، اور تمہاری بیٹی نے ذلیل کر دیا مجھے۔ اس روز تم نے ہادیہ پر جو الزام لگایا میں نے اسے بھی سچ مان لیا، زبان پر کفر لگا کر اسے جانے دیا۔ اگر ابتہاج عقل سے کام نہ لیتا تو آج میری پہلی اولاد میری بیٹی کسی دارالامان میں ہوتی۔ مجھے تو بھابھی نے سارا سچ بتا دیا، اور تم یہ مت بھولو کہ تم اب وہاں پردیس میں نہیں ہو، کہ میں تم سے ڈر کر زبان پر تالا ڈالے خاموشی سے بیٹھا رہوں گا۔ تم نے جو حرکت کی ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ مجھے اگر تمہاری بیٹیوں کا خیال نہ ہوتا سلمیٰ بیگم، تو میں خود تمہیں پولیس کے حوالے کرتا۔ عنایت حسن بول رہے تھے اور سب انگشتے بدندا انہیں بولتا سن رہے تھے۔ آخر وہ باپ تھے۔ اور ہاں، یہ بھی مت بھولو کہ ہادیہ میری بیٹی ہے، میری جائیداد میں برابر کی حصے دار۔ میں نے جب ابتہاج سے الگ ہونے کے لیے کہا تھا تو سارے کاغذات تیار کروائے تھے۔ بزنس کے شیئرز اور بینک بیلنس سب میں وہ قانونی طور پر حصے دار ہے، اور اسے اس کا حصہ ضرور ملے گا۔ رہ گیا ابتہاج سے اس کے نکاح کا سوال، تو سلمیٰ تم نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری ہے۔ ہادیہ کو کنزا کے راستے سے ہٹانے کے لیے تم نے جو چال چلی وہ الٹی ہو گئی۔ ان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ میں ہادیہ کے سلسلے میں ویسے بھی ماما سے اور پھپھو سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر سلمیٰ آنٹی نے جلد بازی میں میرا کام اور بھی آسان کر دیا۔ وہ مسکرا دیا۔ عنایت چاچو کو اپنی غلطیوں کا احساس تھا۔ انہوں نے ہادیہ کے لیے زبان کھولی تھی۔ وہ جلد از جلد خوشخبری ہادیہ کو دینا چاہتا تھا۔ ابتہاج، تم ہادیہ کو لے کے گھر کب آؤ گے؟ سعدیہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ مگر یہ ہادیہ کا گھر نہیں ہے ماما، وہ اپنے گھر میں خوش ہے، اسے خوش رہنے دیں پلیز۔ وہ جاتے جاتے قدرے نرمی سے بولا تھا۔
انہوں نے بھیگی آنکھوں سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ابتہاج اسے ڈنر کے لیے باہر لایا تھا، سی گرین کلر کے خوبصورت سوٹ میں ملبوس۔ وہ بنی سنوری سیدھی دل میں اتر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ ابتہاج کے دل کو سکون دے رہی تھی۔ تو تمہیں کبھی شک نہیں ہوا کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں؟ تب بھی نہیں جب چپل لا کے دی؟ اس کے سوال پر ہادیہ نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تب بھی نہیں جب اسٹڈی روم میں جانے کی اجازت دی تھی؟ حالانکہ میرے اسٹڈی روم میں جانے کی اجازت کسی کو نہیں تھی۔ اس نے آنکھوں میں جھانکا، وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ تب بھی نہیں جب میں نے امی سے تمہارے 2 جوڑوں کے بارے میں سوال کیا تھا؟ اب لہجے میں ذرا پیار والی خفگی در آئی تھی۔ اس نے شرارت سے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا۔ اچھا، تو تب بھی نہیں جب مہندی کی رات تمہیں سب سے چوری چوری دیکھ رہا تھا؟ اور اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہکہا لگایا تھا۔ اس کا کہکہا ابتہاج کو بھی مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ بھئی تمہیں میری محبت کا یقین کیا شک بھی نہیں گزرا؟ وہ ٹیبل پر آگے کو جھکا، اس کی گہری بری آنکھوں میں ہاتھیہ کا جل ملاتا عکس واضح ہوا تھا۔ مجھے آپ کی محبت پر ایمان آیا تھا ابتہاج۔ اس شام جب آپ نے مجھے نکاح کا تحفظ دے کر اپنا نام میرے نام کے ساتھ لگایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھتے وہ پوری سچائی سے بولی تھی۔ ابتہاج نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دبایا تھا۔ ہادیہ ابتہاج، وہ زیر لب مسکرایا۔ وہ اسے لے کر گھر آیا تھا۔ بابا نے سر پہ ہاتھ رکھا تو وہ بے یقینی سے پہلے انہیں اور پھر ابتہاج کی سمت دیکھنے لگی۔ کبھی کبھی ہم کچھ کاموں میں بہت دیر کر دیتے ہیں، کچھ رشتوں کو بحال کرنے میں، اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے میں اتنی دیر کر دیتے ہیں کہ ان رشتوں سے جڑی امید بھی دم توڑنے لگتی ہے۔ میں نے جو بھی کیا بہت غلط کیا، میں گناہ گار ہوں تمہارا، مگر بیٹا مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے۔ میں نے خود کو تم سے اور تمہیں خود سے اتنے سال دور رکھا، پھر تمہیں یہاں اس گھر میں دیکھ کر بھی وہ محبت، وہ شفقت نہ دے سکا جس کی تم حقدار تھی۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھے تھے، بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ معافی کے طلبگار تھے۔ اس نے تڑپ کے ان کے بندھے ہاتھ تھام لیے۔ ایسا نہ کہیں بابا۔ اس نے ان کے بندھے ہاتھ کھولے تھے۔ جو ہوا وہ نصیب تھا، مجھے ابتہاج کا ساتھ مل گیا، میں سارے دکھ، ساری محرومیاں بھول گئی۔ مجھے کسی سے کوئی شکوہ، کوئی گلہ نہیں ہے۔ کوئی بھی ہوتا تو ان حالات میں ایسا ہی کرتا۔ سلمیٰ آنٹی کا غصہ بھی بجا تھا۔ وہ شروع سے کنزا اور ابتہاج کے بارے میں سوچتی تھی۔ ان کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ غصہ آتا ہے، فطری بات ہے۔ مجھے تو شکریہ ادا کرنا ہے رب کا۔ مجھے یہاں آنے پر سب نے خوش دلی سے اپنایا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا مجھے اب کوئی گلہ نہیں۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھی روندے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگے۔ معاف کرنے اور بھول جانے میں بہت فرق ہوتا ہے بیٹا۔ تم نے بڑا پن دکھاتے ہوئے سب کو معاف تو کر دیا، مگر زندگی میں کبھی بھی تم یہ زیادتی بھول نہیں سکو گی۔ اور خدا تو کبھی نا انصافی نہیں کرتا، ظلم کا حساب تو ہوتا ہے، اس جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی۔ باپ کے ہوتے ہوئے تم نے یتیموں جیسی زندگی گزاری۔ میں نے کوئی فرض نہیں نبھایا، اب تمہیں اپنے ہاتھوں سے رخصت بھی نہیں کر سکا۔ وہ اپنی غلطیوں پر نادم تھے۔ نہیں بابا، آپ ایسی بات نہ کریں۔ جو بھی ہوا میری قسمت میں لکھا تھا، اور آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ کتنا اچھا صلہ مل گیا مجھے۔ اس نے صدق کے دل سے معاف کر دیا تھا انہیں۔ وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے رو پڑے۔ وہ لوگ شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے جانا چاہ رہے تھے، مگر اس سے پہلے ابتہاج ولیمے کی تقریب کرنا چاہ رہا تھا۔ اسی سلسلے میں وہ شاپنگ کرنے گئے تھے۔ تائی امی نے ساتھ جانا چاہا تو ابتہاج نے منع کر دیا۔ آپ گھر پر سارے انتظام دیکھ لیں، ہم لوگ ولیمہ لاہور میں ہی کریں گے۔ سلمیٰ کو اپنی شکست بہت کھل رہی تھی۔ یہ تقریب ہاتھیہ کی فتح تھی۔ وہ جھلاتی ہوئی اندر باہر پھر رہی تھی۔ جو کچھ ہو رہا تھا کسی صورت برداشت نہیں تھا۔ وہ ہاتھیہ پر انتقامی حملہ کر کے بھی دیکھ چکی تھی۔ عنایت نے سب کے سامنے جو بے عزتی کی تھی، اس کا احساس مزید نفرت پیدا کر چکا تھا۔ عنایت تقریب کے سلسلے میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ وہ کنزا کو بھول کر ہاتھیہ کی خوشیاں منا رہے تھے، جو سلمیٰ کو کسی طور برداشت نہیں تھا۔ ولیمے کی تقریب میں ایک ساتھ بیٹھے ہاتھیہ اور ابتہاج سلمیٰ کو ایک آنکھ نہ بھا رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہاتھیہ کو پکڑ کے وہاں سے اٹھا دیں۔ خوش تو میں تمہیں کبھی بھی رہنے نہیں دوں گی ہادیہ، اگر کنزا نہیں تو تم بھی نہیں۔ اپنے ذہن میں ایک اور پروگرام ترتیب دیتے ہوئے وہ زیر لب مسکرائی تھی۔ موسم بہت خوبصورت تھا۔ وہ پیکنگ کر رہی تھی۔ ابتہاج صبح سے آفس گیا ہوا تھا، 1 ہفتے کا ٹور تھا۔ اسی سلسلے میں وہ ساتھ کو سارا کام سمجھانے کے لیے جلدی چلا گیا تھا۔ ولیمے کے اگلے روز ہی وہ لوگ واپس اسلام آباد آ گئے تھے اور اب ناردرن ایریاز کی تیاری تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ بابا کو احساس ہو چکا تھا۔ وہ اس کے سر پر دستے شفقت رکھ چکے تھے۔ اس کے دل سے سارے گلے شکوے مٹ گئے تھے۔ تائی امی اور پھپھو نے خوش رہنے کی دعا دی تھی۔ تائی امی بہت شرمندہ تھیں اپنے کیے پر۔ چاچی اور علینا نے بھی خوبصورت تحائف دے کر رخصت کیا تھا۔
ہاں، ایک کمی ابھی بھی تھی۔ سلمہ اسے کنزا کی خوشیوں کا قاتل سمجھتی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیتی تھی۔ کنزا کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ وہ انہیں ناراض نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ ان کی اس نفرت کا اثر ان کے اور بابا کے رشتے پر بھی ہو رہا تھا، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے ان کا آپس کا رشتہ خراب ہو۔ جو لا تعلقی اور محرومی اس نے دیکھی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ چاہے کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح مگر کنزا اس کرب سے گزرے۔ وہ بہرحال اس کی بہن تھی۔ ارے تم ابھی تک پیکنگ کر رہی ہو؟ ابتہاج کب آیا اسے خبر ہی نہ ہوئی تھی۔ ہاں بس یوں ہی دل ایک خیال سے بوجھل سا ہو رہا تھا۔ ارے اب کیسی فکر ہے میری جان سے پیاری بیوی کو؟ اب تو سب کو سیدھا کر دیا تمہارے ابتہاج نے، سب سیٹ ہو گیا۔ وہ اسے شانوں سے تھام کر اپنی طرف گھماتے ہوئے بولا، وہ سلمہ آنٹی وہ راضی نہیں ہے۔ ان کی آنکھوں میں نفرت دیکھی ہے میں نے اپنے لیے، اور کنزا کی نفرت بھی دکھائی دی مجھے۔ مجھے ان کی نفرت اور بددعا سے بہت ڈر لگتا ہے ابتہاج۔ میری وجہ سے بابا نے انہیں ڈانٹا، اتنے سالوں میں شاید پہلی بار ان کی کسی بات پر انہیں جھٹلایا۔ کنزا کو چھوڑ کر میری خوشی میں شریک ہوئے، انہیں یہ سب اچھا نہیں لگا۔ وہ جو خاموش ہے نا، تو یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ میری وجہ سے بابا کا اور ان کا رشتہ خراب ہو، یہ اچھی بات نہیں۔ وہ واقعی پریشان تھی۔ ابتہاج نے اسے صوفے پر بٹھایا اور بڑی سنجیدگی سے بولا تھا، دیکھو ہاتیہ، اس بات کو میں بھی اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے۔ ان کی خاموشی واقعی خطرناک ہے، مگر تم ان کی ناراضگی کے خیال سے اپنی خوشی خراب نہ کرو۔ وہ دوبارہ وار کریں گی، وہ زخمی شیرنی کی طرح ہیں، مگر تم پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فی الحال تم ذہن سے ساری سوچیں، ساری پریشانیاں نکال کر چلنے کی تیاری کرو، اور ایک بات یاد رکھنا ہاتیہ، اگر ہم دونوں کا آپس کا رشتہ مضبوط ہے نا، تو کوئی تیسرا ہمیں نہ الگ کر سکتا ہے، نہ ہمارے رشتے میں دراڑ ڈال سکتا ہے۔ ہمیں ہر حال میں ایک دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ قائم رکھنا ہے، یہی ہمارے رشتے کی خوبصورتی اور طاقت ہے۔ وہ اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے بولا تھا، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ اس نے اسپات میں سر ہلاتے ہوئے خود کو تسلی دی تھی۔ گڈ، چلو اٹھو، شاباش، اپنی پیکنگ مکمل کر لو، ہم لوگ دن کو لنچ کر کے نکل جائیں گے۔ بس کر رہی ہوں، آپ اپنی پیکنگ میں میری ہیلپ کریں گے نا؟ اس نے اس کے بیگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مدد طلب کی۔ بس 2 منٹ میں چینج کر لوں، ابھی آیا۔ وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ہاتھیہ جلدی جلدی پیکنگ کرنے لگی۔ ٹھنڈی یک ہواؤں اور خوشبو سے معطر فضاؤں میں ایک دوسرے کے ساتھ خوبصورت وادیوں میں قدم سے قدم ملا کے چلتے ہوئے وہ دونوں بے حد خوش تھے۔ ہوٹل کے کمرے میں پہنچ کر ابتہاج نے چائے کا آرڈر دیا۔ وہ بالکنی میں آ کھڑی ہوئی۔ سامنے پھیلی حسین وادی، اس میں جھلمل کرتی روشنیاں بہت بھلی لگ رہی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے کل ایک عجیب بات ہوئی۔ سعد کے گھر سے کال آئی۔ اس کی بہن نے کہا کہ ابتہاج بھائی ہمارے سعد کے لیے بھی ہاتیہ بھابھی جیسی کوئی لڑکی ڈھونڈے۔ میں بہت حیران ہوا کہ آخر سعد کے گھر والوں نے تمہیں کہاں دیکھا؟ تو پتہ چلا کہ میں جو ہمیں وقت تمہاری تعریفوں کے پل باندھتا رہتا ہوں، وہ سعد گھر میں بھی سناتا رہا۔ سچ میں ہاتیہ، تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے، قسم سے یار، میں ایسا بالکل نہیں تھا۔ وہ بالکنی سے ٹیک لگا کر اس کی سمت چہرہ کیے سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اس نے ہوا کے دوش سے اٹھتے بالوں کو چہرے سے پیچھے کیا اور غور سے ابتہاج کا چہرہ دیکھا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ بالکل ایسے نہیں تھے۔ جب پہلی بار ویکینڈ پہ گھر آئے تھے اور میرے ساتھ آمنا سامنا ہوا تھا، تب ایک سرسری نگاہ ڈال کر ہی نظر پھیر لی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ آپ یوں بھی بول سکتے ہیں، ایسی نظروں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، مجھے خود بھی اپنا یہ انداز تم سے ملنے کے بعد ہی دکھائی دیا۔ پھر کیا کہا آپ نے سعد کی بہن کو؟ کہاں ملے گی مجھ جیسی دوسری؟ اس نے شوخی سے ابتہاج کی سمت دیکھا۔ میں نے کہہ دیا کہ بھائی ہاتیہ جیسی کوئی دوسری تو ہے ہی نہیں، وہ بس ایک ہی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ میری ہے۔ ہاں، کنسا کے لیے سعد کی بہن کو راضی کر لیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ سعد میرا بزنس پارٹنر بھی ہے، اس کا پرسنل بزنس بھی ہے، بہت جائیداد ہے ان کی۔ میرا خیال ہے کہ واپسی پر یہ نیک کام کر لیا جائے۔ وہ اب سنجیدگی سے بولا تھا۔ ہاں، کوئی برائی تو نہیں۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ دروازہ نوک ہونے پر وہ چائے لینے چلا گیا۔ کسل مندی سے آنکھیں کھولتے ہوئے اس نے دائیں جانب دیکھا تھا۔ ابتہاج کی جگہ خالی تھی، اس کا موبائل وہیں سائڈ ٹیبل پہ تھا، رسٹ واچ اور والیٹ بھی وہیں تھا، شاید واش روم میں ہو۔ یہی سوچ کر اس نے دوبارہ آنکھیں موند لیں۔ میسج پر آنے والی بیپ سے آنکھیں کھول کر واش روم کے دروازے کی سمت دیکھا، وہاں مکمل خاموشی تھی۔ کال آنے لگی، اس نے مجبوراً فون اٹھا لیا۔ انجان نمبر سے فون اٹھاتے ہوئے وہ کچھ جھجکی تھی۔ ہیلو؟ تو تم نے بھی وہی غلطی کر دی جو تمہاری ماں نے کی تھی۔ دوسری طرف سے زنانہ آواز ابھری تھی۔ وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ یہ کون تھی اور ابتہاج کے نمبر پہ کال کر کے اس سے کیوں مخاطب تھی؟ کون ہے آپ؟
دوسری شادی کرنا تو عام سی بات ہے اس خاندان کے مردوں کے لیے۔ خود تمہارے باپ کی مثال تمہارے سامنے ہے، دیکھ لو کہیں تمہارے ساتھ بھی وہی نہ ہو جو تمہاری ماں کے ساتھ ہوا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی فون منقطع ہو گیا۔ وہ موبائل ہاتھ میں لیے کتنی ہی دیر سوچتی رہی کہ یہ کون ہے۔ پہلا خیال سلمیٰ کی طرف ہی گیا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں تھی کہ دوبارہ واٹس ایپ بیپ ہونے لگی۔ اس نے فوراً دیکھا، تجسس بڑھ رہا تھا، دل کی حالت عجیب تھی۔ یہ یقیناً سلمیٰ تھیں، وہ کیوں اس کا سکون برباد کر رہی تھی؟ ایک کے بعد ایک تصویر کھل کر سامنے آنے لگی۔ ابتہاج کے ساتھ کھڑی وہ لڑکی کوئی ایشیائی لڑکی نہیں تھی۔ اس کا لباس، اس کا حلیہ اور جس جگہ وہ کھڑے تھے وہ جگہ بھی کوئی پاکستانی جگہ نہیں تھی۔ دروازے پر قدموں کی چاپ ابھری تھی۔ اس نے موبائل واپس رکھ دیا۔ دل کی حالت بہت مضطرب تھی۔ زندگی سے بھرپور وہ تصویریں کس کی تھیں؟ ابتہاج بیرون ملک رہا تھا اور وقتاً فوقتاً جاتا بھی تھا، تو کیا بابا اور امی والی کہانی حقیقت میں دہرائی جانے والی تھی؟ کیا ابتہاج ہمدردی اور طرز کو محبت سمجھ بیٹھا تھا؟ دل رونے لگا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس تک آیا تھا۔ اٹھ گئی، میں ذرا جلدی اٹھ گیا تھا۔ پھر واک کے لیے چلا گیا۔ یہاں کا موسم بہت خوبصورت ہے، سانس کے اندر خنکی جاتی ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ میں کئی بار یہاں آیا ہوں، کچھ دوستوں کے ساتھ، کبھی آفیشیل ٹور پر، مگر اس مرتبہ ایک عجیب سا مزہ ہے۔ سب کچھ نیا لگ رہا ہے۔ تم سو رہی تھی، تمہاری نیند خراب نہ ہو اس لیے میں نے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا، لیکن اگر تم ساتھ چلتی تو تم بھی یہی کہتی۔ وہ اپنی ہی رو میں بولے گیا، پھر ٹاول اٹھا کر واش روم میں گھس گیا۔ وہ کتنی ہی دیر ساکت بیٹھی رہی۔ ابتہاج کو بتائے، اس سے کچھ پوچھے، کیا کرے؟ کل جب علینا اور مونا کے کہنے پر سب نے رضا کے حوالے سے اس پر الزام لگایا تھا، تب ابتہاج ہی تھا جس نے اس پر اعتبار کرتے ہوئے اس کے کردار پر کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ اسے ایک باعزت زندگی دی تھی، اپنے نام کا تحفظ دیا تھا۔ آج اس کی باری تھی۔ وہ لڑکی جو بھی تھی شاید ابتہاج کا ماضی تھی۔ دل کو مضبوط کرتی وہ ذہن سے سارے خیالات جھٹکنے کی کوشش کرنے لگی۔ بہت اطمینان ہے آپ کے چہرے پر ماما، آپ نے ہار مان لی شاید۔ کنزا نے سلمیٰ کو بڑے سکون سے جوس پیتے دیکھا تو پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ ہار؟ اور میں اتنی جلدی تو ہار نہیں مان سکتی میں۔ ہاں، خاموش ضرور ہو گئی ہوں، کچھ دیر کی خاموشی اختیار کر لی ہے میں نے، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ کنزا نے معنی خیزی سے انہیں دیکھا۔ اور یہ خاموشی مجھے بڑی خطرناک لگ رہی ہے ماما۔ ان کے رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے کچھ تو کیا ہوگا آپ نے۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھتے ہوئے اپنا موبائل چیک کرنے لگی۔ سلمیٰ کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ میں ان کے رنگ میں بھنگ ڈال کر کیا کروں گی؟ ان کی اپنی یادیں ہی بھنگ ڈالنے کے لیے کافی ہیں، وہ اسی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ اوہ، تو اس مرتبہ کچھ اور ہی سوچ رکھا ہے آپ نے؟ وہ ان کی بات کا جواب دیتی یکدم سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ واو ماما، یہ دیکھا آپ نے؟ ابتہاج کا بزنس پارٹنر سعد فریدی۔ ماما، کم تو یہ بھی نہیں ہے۔ اس نے سعد فریدی کی تصویر ماما کے سامنے کی تھی۔ وہ ابتہاج کے ساتھ کھڑا کسی سائٹ پر تھا۔ ہاں، وہ اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر بغور جائزہ لینے لگی۔ اس کے بارے میں ساری معلومات لو۔ ابتہاج کہیں تو اس کا پارٹنر ہی صحیح، ابتہاج نہیں تو اس کا پارٹنر ہی صحیح۔ لڑکا کسی طور بھی ابتہاج سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، ہادیہ سے انتقام لینا میری الگ لڑائی ہے، اسے اتنی آسانی سے نہیں بخشوں گی میں۔ انہوں نے بڑی سختی سے اس کا ذکر کیا تھا۔ اس کی خاموشی ابتہاج کو کھل رہی تھی۔ وہ اتنے خوبصورت نظاروں میں کھونے کی بجائے کسی اور ہی دنیا میں گم تھی، افسردگی چہرے سے عیاں تھی۔ وہ دونوں واک پر نکلے تھے جب ابتہاج کے نمبر پر کچھ تصاویر آئی تھیں۔ ابتہاج نے ان تصاویر کو دیکھتے ہی قدموں کو روکا تھا۔ ہادیہ نے 2 قدم آگے جا کر مڑ کے اسے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر تفکر کے آثار واضح تھے۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، اس نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے سر نفی میں ہلایا تھا، مگر آنکھوں سے تفکر کا رنگ دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ ایسی ہی کیفیت ہادیہ کی بھی ہوئی تھی، مگر وہ ضبط کر رہی تھی۔ اسے اپنے وہاج پر مکمل بھروسہ تھا، لیکن کوئی اسے ابتہاج کا ماضی کیوں دکھانا چاہتا تھا؟ یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ رات تک ابتہاج کا موڈ آف ہی رہا۔ کیا ہوا؟ کوئی ٹینشن ہے کیا؟ رات وہ واک پر نکلنے کی بجائے چائے کا مگ لے کر بالکنی میں کھڑا تھا۔ ہادیہ کندھوں پر شال لپیٹتی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ شاید کسی کو ہمارا یہ ہنی مون ٹرپ پسند نہیں آیا، کوئی چاہتا ہے کہ ہم اپنے ٹور کو ختم کر کے واپسی کی راہ لیں۔ مطلب؟ اس نے حیرت سے ابتہاج کی سم دیکھا، شاید اسے کوئی سرا مل گیا تھا۔ مطلب یہ کہ سلمیٰ آنٹی کا فون آیا تھا۔ سعد کی بہن کنزا کے لیے پرپوزل لے کے آئی ہیں۔ آنٹی مجھ سے سعد کی فیملی کے بارے میں پوچھ گچھ کرنا چاہتی ہیں۔ ایک طرف وہ مجھ سے اپنے رویے پر شرمندہ ہیں اور دوسری طرف
وہ خاموش ہو گیا۔ دوسری طرف ہادیہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی سمت دیکھا۔ یار کیا بتاؤں تمہیں، کوئی ہم دونوں کے درمیان درار ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ کوئی اور سوائے سلمیٰ آنٹی کے یا کنزا کے اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے لگا۔ چہرے پر ابھی بھی تفکر کے آثار تھے۔ مطلب وہ شاید انہی تصویروں کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ مطلب یہ کہ جب میں انگلینڈ میں تھا تو وہاں اینجلینا سے میری فرینڈ شپ تھی۔ اس نے ہادیہ کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں کچھ عجیب سے رنگ ابھر کر معدوم ہوئے تھے۔ یار تم پلیز کچھ اور مطلب مت سمجھ لینا، وہ صرف میری کلاس فیلو تھی، بہت اچھی لڑکی تھی۔ ہمارے ساتھ ایک انڈین لڑکا تھا، نہال سنگھ۔ اینجلینا اسے پسند کرتی تھی، مگر نہال کے پیچھے اپنے گاؤں میں کسی سے کمٹمنٹ تھی، اسی لیے وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا۔ میری نہال کی اچھی خاصی دوستی تھی۔ جب نہال میرے ساتھ ہوتا تو اینجلینا بھی میرے گروپ کا حصہ بن گئی۔ ہم سب کو پتہ تھا کہ وہ کیوں اور کس کے لیے ہمارے گروپ کا حصہ بنی ہے، مگر نہال کے لیے اس کی وہ فیونسی ہی سب کچھ تھی جسے وہ گاؤں میں چھوڑ کے آیا تھا۔ یہ تصویریں انہی دنوں کی ہیں، اور ان تصویروں میں وہ بھی تھیں جن میں صرف میں اور نہال تھے، اور وہ انجلی نے لی تھی، اور کچھ تصویریں ایسی بھی تھیں جن میں نہال اور انجلی تھے اور میں نے لی تھی۔ مگر جب کسی کے ہاتھ بھی وہ البم لگا ہے، جس کسی کے ہاتھ بھی وہ البم لگا ہے، اس نے صرف میری اور انجلی والی تصویریں استعمال کی ہیں، اور ان تصویروں کو استعمال کرنے کی وجہ کیا ہے وہ بھی سامنے ہے۔ وہ ساری تفصیل بتا رہا تھا۔ ہادیہ کو پہلے بھی اس پر اور اس کی محبت پر اعتبار تھا، اور ابھی اور زیادہ پختہ ہو گیا تھا۔ وہ ہر بات اس سے شیئر کرنے کا عادی ہو چکا تھا۔ کون کر سکتا ہے ایسا؟ سلمیٰ آنٹی کے ہاتھ وہ البم کہاں سے لگی؟ اور انہوں نے اس روز، ہاں شاید وہی تھی، وہ کچھ یاد کرتے ہوئے بولی، اس روز میں نے آپ کے فون پر مسلسل آنے والی کال اٹینڈ کر لی تو دوسری طرف کوئی خاتون تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے بھی وہی غلطی کی جو میری ماں نے کی تھی، اور جس طرح میرے باپ نے باہر جا کر دوسری شادی کر لی، ابتہاج بھی کرے گا۔ اب مجھے سمجھ میں آیا، وہ اگر سلمیٰ آنٹی ہی ہیں تو ان کا مقصد یقیناً اب میری محبت اور وفا کا امتحان لینا تھا۔ وہ یہی چاہتی ہوں گی کہ میں ان تصویروں کو دیکھ کر آپ کی زندگی سے ایسے ہی نکل جاؤں جیسے امی بابا کی زندگی سے نکل کر ان کے لیے جگہ خالی کر گئی تھی۔ اب وہ چاہتی ہیں کہ میں کنزا کے لیے جگہ خالی کر دوں، مگر وہ شاید بھول گئیں کہ امی کو نکالنے والے بابا تھے۔ جب ایک مرد خود اپنی بیوی کو اپنی زندگی سے، اپنے گھر سے نکال دے تو پھر کوئی راستہ نہیں رہتا، مگر میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں اپنے شوہر کی زندگی میں جو مقام رکھتی ہوں وہاں تک کوئی تیسرا پہنچ ہی نہیں سکتا۔ بات کرتے کرتے ہادیہ نے ابتہاج کے ہاتھ تھامتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ اور اگر سچ میں انجلی میری زندگی کا حصہ ہوتی تو؟ وہ شرارت سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ تو بھی وہ تھی، اور میں ہوں اور رہوں گی، وہ پورے اعتماد سے بولی تھی۔ ہم واپس چل کر کنزا اور سعد کے سلسلے میں بات کرتے ہیں، یہ رشتہ ہو جائے تو اچھا ہے۔ سلمیٰ آنٹی کو میرے مقابلے کا داماد مل جائے گا، چاچو کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ سلمیٰ آنٹی ہم دونوں کو بھی پریشان کرنا چھوڑ دیں گی۔ ویسے بھی اس کے بعد اگر کسی نے کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں ان سب سے دور لے جاؤں گا۔ ہم اپنی الگ دنیا بسا لیں گے۔ اپنی جان سے پیاری بیوی کے لیے میں اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ اس نے بہت سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ میری ماں ہے ہادیہ، اور اولاد جہاں بھی رہے ماں سے دور نہیں ہوتی۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھی۔ تم مکمل طور پر میری ذمہ داری ہو۔ تمہارے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی حضور میں جواب دہ ہوں۔ میں تمہارے معاملے میں بھی ذرا برابر کوتاہی نہیں کر سکتا۔ وہ صدق کے دل سے کہہ رہا تھا۔ ہادیہ کو اپنی قسمت پر ناز ہونے لگا۔ وہ فجر کی نماز ادا کر رہی تھی۔ ابتہاج نے ناشتے کے بعد واپسی کا پروگرام بنایا تھا۔ کل رات انہوں نے باہر ڈنر کیا تھا، خوب تصویریں بنائی تھی۔ ابتہاج نے اسے شاپنگ بھی کروائی تھی۔ اب واپسی پر سیدھا لاہور جانے کا پروگرام تھا۔ سب کے لیے خریدے گفٹ الگ پیک میں ڈالے تھے۔ نماز ادا کرتے ہی وہ لوگ ناشتے کے لیے نکل گئے۔ ایک دوسرے کے ساتھ گزارے یہ دن یادگار تھے۔ ہادیہ کی ساری زندگی میں یہ دن ناقابل فراموش تھے۔ ہلکی ہلکی کنمن میں پراٹھے آملیٹ کا ناشتہ کر کے واپس آتے ہوئے ان خوبصورت نظاروں کو الوداع کہا تھا۔ میاں بیوی کے درمیان سب سے مضبوط چیز بھروسہ ہوتا ہے، اور ان دنوں میں سلمیٰ کی طرف سے کیا گیا وار اسی بھروسے کی وجہ سے آخری وار ثابت ہوا تھا۔ کنزا اور سعد کی منگنی کی تقریب بہت بڑے ہال میں منعقد کی گئی تھی۔ سلمیٰ ان دونوں کے درمیان جو خلیج دیکھنا چاہتی تھی وہ انہیں کہیں دکھائی نہ دی، بلکہ ہادیہ کے امید سے ہونے کی خوشخبری نے ان پر یہ ثابت کر دیا کہ وہ اپنے مشن میں ناکام ہو چکی تھی۔ جو رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈالی تھی، اسے وہ شیطانی بہکاوے میں آ کر بھی کبھی ختم نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر ابتہاج کی وجہ سے ہی کنزا کو اتنا اچھا
رشتہ مل گیا تھا. انہیں پہلی مرتبہ اپنے کیے پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی. ہادیہ نے کنزا اور سعد کی منگنی کی مبارکباد دیتے ہوئے قیمتی گفٹ ان کے حوالے کیا تو وہ ہماری شرمندگی کے نظریں جھکا گئیں. مجھے بہت خوشی ہے آنٹی کہ بابا اب آپ سے ناراض نہیں ہیں. گفٹ تھماتے ہوئے اس نے پورے خلوص سے کہا تھا. ہاں، جب دو بیٹیاں اپنے گھر خوش ہوں تو ماں باپ مطمئن ہی ہوں گے نا. تم اور کنزا اپنے اپنے گھر خوش رہو، آباد رہو. یوں ہی نظریں جھکائے وہ اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے اسے دعا دے رہی تھی. اس کی آنکھیں بھیگ گئیں. پتہ ہے ہادیہ، شاید تمہاری ماں کا صبر کام آ گیا. تمہیں ایسا شخص مل گیا جو ہر قدم پر تمہارے آگے مضبوط ڈھال بن کے کھڑا ہو جاتا ہے. کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تم بہت خوش قسمت ہو کہ تمہیں ابتہاج جیسا شوہر ملا. ایسا شخص جسے حاصل کرنے کے لیے لوگ کیا کیا جتن کرتے ہیں صرف تمہارا ہے. سوچو اگر وہ نہ ہوتا تو آج تم کہاں ہوتی. وہ تمہارا قلعہ ہے، میں نے دیکھ لیا. وہ اپنی بات مکمل کر کے پلٹ گئیں. ہادیہ کتنی ہی دیر وہاں کھڑی سوچتی رہی. وہ یہ مان چکی تھی کہ میاں بیوی کے درمیان دوری ڈلوانا شیطان کا کام ہے اور جن کے ساتھ رحمان ہو شیطان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وہ بھیگی آنکھیں صاف کرتی مڑی. سامنے ہی ابتہاج کھڑا تھا اپنی ماں کے ساتھ مسکراتا ہوا. سب رشتے اپنی اپنی جگہ پھر سے ٹھیک ہو رہے تھے. حالات بدل گئے تھے. ہادیہ کو ان دنوں میں لاہور میں ہی رہنا چاہیے دیکھ بھال کے لیے. تائی امی کی آواز کانوں میں پڑی تھی. نہیں امی، وہاں سب ٹھیک ہے. بی ہیں ہادیہ کی دیکھ بھال کے لیے اور میں بھی تو ہوں. آپ فکر نہ کریں اور جب ضرورت محسوس ہوئی تو میں آپ کو یا پھپھو کو لے جاؤں گا. اس کا جواب اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اسے کسی دوسرے کی ذمہ داری بنانا ہی نہیں چاہتا تھا. وہ ہر حال میں ہر قدم پر اس کے ساتھ تھا. سنو ہادیہ، وہ پتہ نہیں کب آیا تھا. اس نے گردن گھما کر دیکھا. وہ ہاتھ بڑھا کر اپنی اور اس کی سیلفی لے رہا تھا. کنزا اور سعد کی شادی پر ننھی ہادیہ بھی ہوگی اس سیلفی کا حصہ. وہ شرارت سے سرگوشی کے انداز میں بولا تھا. مجھے آپ جیسا بیٹا چاہیے ابتہاج. وہ خفکی سے بولی. اور مجھے تم جیسی ایک اور گڑیا. وہ اس کی ناک کو چھوتے ہوئے بولا اور یہ منظر کیمرے کی آنکھ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا. آپ کا ہونا کسی نعمت سے کم ہے کیا؟ وہ اس کی طرف گھومی. کیوں کیا ہوا؟ وہ اس اچانک تعریف پر حیران ہوا تھا. سلمہ آنٹی اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے گئی ہیں اور مجھے آئندہ خوشیوں کی دعا بھی دی ہے. وہ بہت شرمندہ ہیں. وہ کہہ رہی تھی کہ آپ میری ڈھال ہیں. اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے. اگر آپ نہ ہوتے ابتہاج، میرا اور تمہارا ساتھ آسمان پر لکھا جا چکا تھا ہادیہ. پھر میں کیسے نہ ہوتا تمہاری زندگی میں. مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ابتہاج. کیسے کروں؟ اس نے بڑی معصومیت سے پوچھا. ہم تینوں اللہ کے گھر جا کر شکر ادا کریں گے، بس تھوڑا سا انتظار. اس نے وعدہ کیا تھا اور وہ اس وعدے کی تکمیل کی شدت سے منتظر تھی. اتنے اچھے انعام پر اسے اپنے رب کا شکر ادا کرنا تھا. دل نے شکرانے کا سجدہ کیا تھا جو رب کے حضور پیش ہو گیا. وہ ابتہاج کے ساتھ سب رشتوں کو نبھانے اسٹیج کی طرف بڑھ گئی جہاں سب فیملی فوٹو کے لیے ان دونوں کے منتظر تھے. ختم شد. So میرے عزیز listeners, this was the end of the novel اگر تم نہ ہوتے. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.